بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے رسم وفا اور اس کی رائٹر ہیں زہرا قاسم آغا۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ وہ اس وقت اپنی زندگی کے بدترین لمحات میں منجمد تھا۔ وہ اور اس کی ذمہ دار اس کی عزیز جان ماں تھی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اور آج جب سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ اپنے کیے گئے عہد پر شدید پچھتا رہا تھا۔ سائن کرو خیام بیٹا۔ تہمینہ درانی نے اپنے اکلوتے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، جو گہری سوچ میں تھا۔ سب منتظر تھے کہ دولہا سائن کرے تو نکاح مکمل ہو۔ اس کے نانا بستر مرگ پر اس کی رضامندی کے منتظر تھے، جو انہیں موت کے وقت دوام دے سکتا تھا۔ ان کی اکلوتی پوتی ان کے کل اثاثے کو اپنا کر خیام درانی ولد اسود درانی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی۔ اس نے جلدی سے اپنے سائن کیے۔ تہمینہ نے وہ پورے جذبات سے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ مبارک ہو میرے چاند، نانا کے پاس چلو۔ وہ اسے اٹھا کر بیڈ پہ لے آئیں۔ مبارک ہو آغا جان۔ تہمینہ نے مرتے ہوئے باپ کو روتے روتے گلے سے لگا لیا۔ نورے آغا دوسرے کمرے میں اپنی سہیلیوں اور خالہ کی جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ خالہ یہ چبھ رہا ہے؟ نورے نے منہ بسورا۔ وہ 12 سالہ بچی اپنے زرق برق لباس سے الجھ رہی تھی، اس لیے یہ سب سمجھ سے باہر تھا، مگر جو باہر اس کا 28 سالہ پھپھوزاد تھا وہ سب سمجھ چکا تھا۔ بچی کو پالتے پالتے زندگی گزرنی تھی اب۔ دل ہی دل میں وہ کڑ رہا تھا۔ 2 دن سے وہ لوگ مانسہرہ میں موجود تھے۔ آج رات انہیں نکلنا تھا۔ اسلام آباد پہنچ کے کراچی کی فلائٹ لینی تھی۔ فبیہہ لکھانی کے ساتھ مالدیوز کے لیے نکلنا تھا۔ کاموں کا ایک کم بار تھا جو نپٹانا تھا، اور ماں جی مزے سے باپ اور بھتیجی میں لگی تھی۔ اس نکاح کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ صرف ماں کی خاطر خانہ پوری کرنے آیا تھا۔ اس کی منزل فبیہہ لکھانی تھی، اس کی دوست، اس کی کلیگ، اس کی گرل فرینڈ۔ چلیں؟ وہ بے صبری سے اٹھا۔ ہاں بس نورے کا سامان رکھنے دو تھوڑا۔ واٹ؟ وہ اچھلا۔ یہ ساتھ جائے گی؟ اس نے لان میں بچیوں کے ساتھ کھیلتی تازہ تازہ بیوی کو دیکھا۔ ہاں اب یہاں کیوں رہے گی؟ اس کے شوہر کا گھر ہی اس کا گھر ہوگا۔ شوہر سے تو پوچھیں۔ وہ جھنجھلا گیا۔ دیکھو قیام، سب کچھ طے ہے تو پھر اوور ری ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اوکے؟ تہمینہ نے بیٹے کو سیدھا کیا۔ لک مام، ہم وہاں کیا کہیں گے؟ سب سے کیا تعارف کروائیں گے آپ اس کا؟ ابھی تو تمہاری کزن کے طور پہ متعارف کروائیں گے، پھر اس کے 16 سال کے ہونے پہ باقاعدہ میں ولیمہ کروں گی تم دونوں کا۔ وہ سب پلان کر چکی تھیں۔ چلو اور 4 سال تو سکون سے گزریں گے۔ وہ شکر ادا کرنے لگا۔ قیام، تم نے وعدہ کیا تھا اس کا خیال رکھو گے، اپنائیت دو گے اسے؟ جی جی یاد ہے، آپ چلیں بس۔ وہ ٹال گیا۔ میں نے ملازمین کو ساری ہدایات دے دی ہیں، آپ فکر نہ کریں آپا، ابا جی کا خیال اچھے سے رکھیں گے ہم۔ پھر دوست نورے کی خالہ اور ان کے شوہر نے بھرپور تسلی دی۔ آپ وہاں جاتے ہی نورے کا ایڈمیشن کروا دیجیے گا، اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ جی جی بے فکر رہیں، میری بیٹی ہے وہ۔ تہمینہ نے محبت سے بھتیجی کو دیکھا، جو اب شادی کے کپڑوں سے آزاد سادہ لان کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ ان کی برسوں کی خواہش آج پوری ہو گئی تھی۔ ان کے بھائی کی اکلوتی نشانی آج وہ ساتھ لے جا رہی تھی۔ اب وہ ہر فکر سے آزاد تھی۔ قیام نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ راستے بھر اس کی اور ماما کی باتیں سن سن کے وہ ہنستا رہا۔ وہ بہت بتونی تھی، اس کے کئی سوالات کرنے کی عادت تھی۔ وہ نورے کو کافی اچھے سے جانتا تھا۔ وہ بچپن سے ماموں مامی کے ساتھ ان کے گھر رکنے آیا کرتی تھی، مگر اب مستقل طور پہ اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کی آمد قیام کو کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس بچی کے لیے بھی اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں، شاید بڑے ہو جانے پر وہ خود ہی انکار کر دے۔ وہ مطمئن تھا کہ بھتیجی کے انکار پر مام اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں گی اور سب پھر سے ٹریک پر آ جائے گا۔ اس نے خیالات اور گاڑی دونوں کا رخ موڑا۔ دادا جی ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے بی جان؟ نورے نے پھپھو سے پوچھا۔ اسے آدھے راستے میں ہی دادا کی یاست آنے لگی۔ قیام کا سارا فوکس سامنے راستے پر تھا، اسے صورتحال معلوم تھی، سو چپ رہا۔ بیٹا وہ اب سفر نہیں کر سکتے، ہم جلد ان کے پاس جائیں گے۔ تہمینہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی وہ اب ان کے جنازے میں ہی جا سکیں گی۔ یہ سب ان کے باپ کی ہی خواہش تھی کہ اب نورے قیام کی بیوی بن کر کراچی میں رہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور وہ اپنے آبائی علاقے میں ہی آخری دن گزار کر یہیں دفن ہو۔ ڈاکٹرز انہیں جواب دے چکے تھے۔ قیام کے بزنس، گھر کے کام، ان کا اپنا بوتیک، لاکھوں کام تھے اور وہ سب چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ آخری دن بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ دل پہ پتھر رکھ کر واپس آنا پڑا، مگر اب باپ اور بھائی کی نشانی ان کے ساتھ تھی۔ ان کی نیلی آنکھوں والی گڑیا۔ اس سب میں وہ اپنے بیٹے کی گہری براؤن آنکھیں بھول گئیں، جو بے بسی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں فبیہہ کو تو سچ ہی بتاؤں گا، یہ ڈن ہے۔ قیام نے گاڑی ایئرپورٹ کے راستے پہ ڈالی۔ وہ باپ کے سائے سے کچھ سالوں پہلے محروم ہوا تھا۔ اب اسفن کے بعد قیام نے بزنس کی بھاگ دوڑ اچھے سے سنبھال لی۔ خاندانی زمینوں اور دیگر جائیداد کے معاملات تہمینہ دیکھتی تھی، اور وہ ایک ایکٹیو خاتون تھی۔ بیٹے کو محبت سے پروان چڑھایا انہوں نے۔
گھر اور کام کو برابر رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ خیام ماں کا دل دادا اور قدردان تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا مگر شوخ طبیعت لڑکا تھا۔ اس کی ساری گیدرنگ اسی کے مزاج کی تھی۔ فبیہا اور وہ کالج کے دنوں سے ساتھ تھے، بعد میں یہ دوستی گہری قربت میں بدل گئی۔ دونوں اکثر ٹرپ پہ ساتھ جاتے۔ فبیہا ایک آزاد خیال فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے والدین کو اس کی پسندیدگی کا علم تھا، مگر یہ زندگی بھی عجیب ہوتی ہے، اس کا ہر اگلا موڑ اندھا ہوتا ہے، اور خیام کی زندگی کا نیا موڑ کار کی بیک سیٹ پر سر رکھے سو رہا تھا۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے کا لڑپن اور واضح ہو رہا تھا۔ وہ لوگ 4-5 گھنٹے کے مستقل سفر کے بعد اب کراچی میں اپنی رہائش گاہ پہنچ چکے تھے۔ سارا سامان خیام کے برابر والے روم میں شفٹ کر دو، تہمینہ نے نورے کے سامان سے متعلق نوکر کو ہدایات جاری کی۔ میرے برابر میں کیوں؟ وہ زچ ہوا۔ تھکن سے اس کی بری حالت تھی۔ نورے صوفے پہ دبکی بیٹھی تھی۔ وہ کبھی بچپن میں آئی تھی اس گھر میں اور اب ہمیشہ کے لیے آ گئی تھی۔ بی جانی بھوک لگی ہے، نوری نے دہائی دی۔ ماں صدقے جائے، میری بچی کے لیے کچھ لاؤ جلدی سے۔ شرف الدین، انہوں نے نوکر کو آواز لگائی۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، خیام تنک کے بولا۔ اسے پھپھو بھتیجی کا پیار ہضم نہیں ہوا۔ اب بس بچی کے ہی لاڈ اٹھائے جائیں گے تو آپ تو بڑے ہیں، خود جا کے کھا لیں۔ یہ نورے تھی۔ وہ یکدم اس کی طرف مڑا۔ اس کی زبان کتنی چلتی ہے، خیام حیرت میں تھا۔ تیار ہو جا بچوں تم، تہمینہ نے بیٹے کو چھیڑا۔ اوف بھائی، ابھی اس بات کو 4 سال تک جانے دے۔ وہ محتاط ہوا۔ لوگوں کے لیے 4 سال ہوں گے، مگر تم ہر پل ہر لمحہ یاد رکھو کہ یہ تمہاری جائز قانونی شرعی بیوی ہے اور تم اس کے محافظ ذمہ دار ہو۔ تہمینہ نے اسے ریئلٹی چیک دیا۔ جی اچھا، اس نے بات ختم کرنی مناسب سمجھی۔ شرف الدین سینڈوچ اور فرائز سے بھری ٹرے لے کر حاضر ہوا۔ تھینک یو۔ خیام نے بیچ میں سے ٹرے اچک لی۔ یہ میرے لیے ہے، نورے بے چین ہوئی۔ تو آ جاؤ، یہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ خیام نے کھلے دل سے اسے برابر والی جگہ پر بلایا۔ تہمینہ مسکرا دی۔ نورے خوشی سے اس کے ساتھ بیٹھ کے سینڈوچ کھانے لگی۔ خیام کو اس 12 سالہ بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اسے کزن کی حیثیت سے ہی ٹریٹ کر رہا تھا۔ ہائے بیبی، فبیہا فائنلی اسے آفس میں دیکھ کے کھل اٹھی۔ مائی ڈارلنگ۔ ہائے ڈارلنگ۔ خیام نے اس کے نرم لبوں کا بے قراری سے بوسہ لیا۔ پورے ہفتے کی دوری کیسے صحیح ہے جانتے ہو؟ فبیہا نے اس کے گرد بازو مائل کیے۔ تو آج ساری دوریوں کا حساب چکتا کر لو جان، ہو از اسٹاپنگ یو؟ خیام نے اس کی کمر میں بازو ڈال کے سیکرٹری کو طلب کیا۔ کم ان۔ وہ دونوں یوں ہی کھڑے تھے جب سیکرٹری اندر داخل ہوا۔ ان کی نزدیکیوں سے سب واقف تھے۔ آج کا شیڈیول دیکھ لو، تم لوگ سنبھال لو، آئی ہیو ٹو گو۔ اوکے سر۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ فلیٹ چلیں؟ یہ شور۔ فبیہا خوشی سے جھوم اٹھی، مگر خیام کا دل ڈر رہا تھا۔ سچ کے بعد فبی کا ری ایکشن وہ سہ پائے گا؟ دیکھو نورے، اب تم نے اچھا پڑھنا ہے اور پڑھائی میں جو بھی ہیلپ چاہیے ہو خیام سے لے لینا۔ اوکے بی جانی، مگر وہ ماریں گے تو نہیں نا؟ اگر میں غلطیاں کروں تو؟ ارے نہیں، وہ تو پیار سے پڑھائے گا تمہیں، اور تم اس کے ساتھ باتیں کیا کرو، گھوما پھرا کرو۔ اچھا، پھر تو مجھے پارک جانا ہے۔ ابھی؟ نوری خوشی سے اچھلی۔ ابھی تو وہ آفس میں ہے۔ تہمینہ ہنس دی۔ مجھے نہیں پتا، ان کو بلائیں آفس سے ابھی؟ نا بابا، میں نہیں، تم خود کال کر لینا۔ اوکے۔ وہ چہک کے بولی۔ اسے گھومنا پھرنا بہت پسند تھا اور خیام کے ساتھ مزہ بھی آتا تھا۔ وہ ٹیلی فون کی طرف بھاگی۔ اوہ، اب نانا جی کیسے ہیں؟ فبیہا نے جوس کا سپ لیا۔ وہ دونوں اس وقت خیام کے ذاتی فلیٹ پر موجود تھے۔ بس یار، چلاؤ سمجھو، ماما اور میں تو ذہنی طور پر تیار ہیں، مگر نورے نا۔ کون نورے؟ فبیہا یکدم چونکی۔ مائی کزن۔ خیام نے جلدی سے تعارف کروایا۔ اوہ ہاں، تمہاری ماموں زاد۔ کیسی ہے وہ؟ اب تو اسکول جاتی ہوگی۔ ایکچولی کچھ بتانا تھا۔ خیام کچھ سنبھل کے بیٹھا۔ ہاں بولو۔ فبیہا اپنی شرٹ ٹھیک کر رہی تھی، اسی وقت خیام کا فون بجنے لگا۔ گھر کا نمبر۔ اس نے جلدی سے کال پک کی۔ ہیلو، کہاں ہیں آپ؟ کون؟ وہ رک کر پوچھنے لگا۔ میں نورے ہوں۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا اسے نمبر کہاں سے ملا، اور اگر مل گیا تو اسے کیوں کال کر رہی ہے، مگر فبیہا کا اس کی جانب چہرہ تھا۔ اس نے خود کو نارمل رکھا۔ ہاں بیٹا، میں آفس میں ہوں، آپ رکو۔ اس نے خود کو کمپوز کیا۔ ابھی گھر آئے، مجھے پارک لے کے چلے نا؟ وہ فون پہ چلا رہی تھی۔ خیام نے موبائل کان سے فاصلے پہ کیا۔ اچھا میری ماں؟ جملے کا آدھا حصہ وہ ضبط کر گیا۔ شی از ایٹ یور پلیس؟ فبیہا نے پوچھا۔ اوہ ہاں، یہی بتانا تھا کہ اب وہ ہمارے ساتھ رہے گی، یہیں پر رہے گی۔ مجھے گھر جانا ہے، میں تمہیں آفس ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یا شور ہنی۔ فبیہا نے اس کے گال چھوئے۔ پلیز تم آفس دیکھ لینا، صرف تم سے ملنا تھا سو آ گیا۔ یا اٹس اوکے، ٹیک ریسٹ۔ لو یو ٹو۔ خیام نے اس کے کندھے کو چھوا۔ اس اچانک کال پہ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ گھر آتے ہی ٹیرس پہ موجود نورے کے پاس آیا، جو چیئر پہ تہمینہ کے ساتھ بیٹھی مینگو شیک پی رہی تھی۔ اسے پارک لے جاؤ، کچھ شاپنگ بھی کروا دینا اور کھاتے کھلاتے ہوئے لانا۔ تہمینہ نے سارا پروگرام سنایا۔ میں بیبی سٹنگ نہیں کرتا ماما، وہ جھلایا ہوا تھا۔ نورے معصومیت سے اس تھکے ہوئے انسان کو دیکھ رہی تھی، جس کی نظریں خفگی سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں انتہائی اہم میٹنگ میں تھا، اور اس کی کال، اسے میں نے کہا تھا کال کا، اور تم کس کام میں بزی تھے؟ ولید سے خبر مل چکی تھی مجھے۔ تہمینہ نے سرد نگاہیں اس پہ گاڑی۔
تم سے پہلے ولید تمہارے باپ کا سیکرٹری تھا اور آپ بابا کی بھی جاسوسی کرواتی تھیں۔ اس بار وہ آنکھ دبا کے ہنستا ہوا ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ نورے بھی مسکرا رہی تھی۔ تم کیا دان نکال رہی ہو؟ تمہیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ وہ نورے کو دیکھ کر ہنس دیا۔ میں رافعہ کی عیادت کے لیے جا رہی ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ تاعمر خیام نے مصنوعی تابعداری سے ہاتھ سینے پہ دھرا۔ گڈ فار یو، تہمینہ نے اسے وارن کیا۔ جاؤ نورے، کپڑے بدل لو آپ، خیام نے بڑی نرمی سے اسے کہا۔ اوکے، وہ خوشی سے کمرے میں بھاگی۔ یہ مجھے اب بھائی نہیں کہتی، خیام کو اچانک خیال آیا۔ اسے میں نے منع کیا تھا، شوہر بن گیا تو آپ کی بھتیجی سہ نہیں پائے گی۔ وہ گہری مسکراہٹ سے بولا۔ تہمینہ چپ رہی، ان کی نظریں اس پہ مگر سوچ کہیں اور تھی۔ وہ اسے مال لے آیا تھا، نیلی قمیض کے ساتھ سفید گھیردار شلوار پہنے، گلے میں گلابی دوپٹہ اٹکائے، وہ بلا کی معصوم لگ رہی تھی۔ یوں بھی اس کا حسن نوخیز تھا۔ خیام نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اس کا محافظ تھا، آس پاس کے لوگ انہیں بہن بھائی ہی سمجھ رہے تھے۔ اسے فکر نہیں تھی۔ واؤ، اتنی پیاری فراک! نورے کی آنکھیں آؤٹ لیٹ کے فریش پیس پہ ٹھہر گئیں۔ خیام اس کا شوق دیکھ کے مسکرا دیا۔ اچھی خاصی شاپنگ وہ کر چکی تھی، کپڑے، شوز، ہیئر بینڈز، چوڑیاں۔ بس کرو، اب چلتے ہیں پارک۔ ہاں یاہو! اس نے خیام کا بازو زور سے پکڑا۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کے رگو پے میں دوڑی تھی۔ اس نے آرام سے نورے کا بازو خود سے الگ کیا۔ کیا کھاؤ گی؟ خیام نے اس سے پوچھا۔ بریانی، وہ ندیدوں کی طرح بولی۔ ارے یار، برگر کھا لو، میک ڈونلڈ چلتے ہیں۔ نو، مجھے بریانی کھانی ہے۔ اوف اچھا، اوف اچھا، خیام نے سر پیٹا۔ وہ اسے ایک لوکل ہوٹل لے آیا کیونکہ جیسی بریانی وہ چاہ رہی تھی وہ انہی جگہوں پر مل سکتی تھی۔ بریانی واقعی لذیذ تھی، دونوں نے بھرپور کھائی۔ اب آئس کریم؟ نورے مزید پھیلی۔ بہت کھاتی ہو۔ ماشاءاللہ بولیں، وہ بڑوں کے انداز میں بولی۔ ماشاءاللہ۔ خیام اس کے انداز پہ کھل کے ہنسا۔ وہ آئس کریم شاپ سے باہر آ رہے تھے جب کسی نے اس کا نام پکارا۔ خیام! او ہائے پلوشا! وہ پلٹ کے مسکراتا ہوا اس حسینہ سے ملا، ہاتھ ہنوز نورے کے ہاتھ میں تھا۔ اس حسینہ سے ملا، ہاتھ ہنوز نورے کے ہاتھ میں تھا، جو حیرانی سے لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ شی از مائی کزن۔ خیام نے جلدی سے نورے کا تعارف کروایا۔ ہیلو آنٹی۔ نورے نے دانت نکالے۔ واٹ؟ پلوشا خیام کو گھور رہی تھی۔ شی از سو انوسینٹ۔ خیام نے ہنسی روکی۔ پلوشا فبیہہ کی فرسٹ کزن تھی۔ لامحالہ یہ خبر فبی تک جانی تھی۔ خیام نے خود کو نارمل رکھا۔ ایکچولی یہ گھومنے آئی ہے کراچی۔ ہیں؟ بی جانی تو بول رہی تھی ہمیشہ کے لیے آئی ہوں۔ نورے نے معصومیت سے خیام کو دیکھا جو گڑبڑا گیا۔ او ہاں، پڑھے گی یہاں، خیام نے جلدی سے کہا۔ پلوشا نے گہری نظروں سے نورے کو دیکھا، نیلی جگر جگر کرتی آنکھیں، معصوم کم عمر سی خیام کا ہاتھ تھامے۔ اسے کچھ عجیب لگا مگر وہ چپ رہی۔ اوکے، سی یو۔ وہ ہاتھ ملا کر آگے بڑھ گئی۔ شی از ناٹ یور آنٹی، اوکے؟ خیام نے اسے سمجھایا۔ مگر وہ بڑی ہیں۔ برا تو میں بھی ہوں، مجھے بھی انکل کہو پھر، خیام نے اسے گھورا۔ ہاں، نورے نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بی جانی نے منع کیا ہے کہ آپ کو انکل بھائی نہیں بولنا۔ اچھا اچھا۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ اس فتنے کو جب پتہ چلے گا میں اس کا کون ہوں تب کیا ہوگا؟ وہ مستقبل کا سوچ کے من ہی من میں مسکرایا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر نورے بھی مسکرانے لگی۔ اوف بی جانی، اتنا مزہ آیا ان کے ساتھ۔ نورے گھر واپس آ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ خیام کے لیے ان کے صیغہ کا استعمال اس نے اپنے بچپن میں کیا تھا۔ مگر تہمینہ گہری مسکراہٹ سے خیام کو دیکھنے لگی، جو خود بھی مسکرائے بنا نہیں رہ سکتا۔ اتنا خرچہ کروایا اس نے میرا؟ خیام نے مصنوعی غصہ کیا۔ کوئی نہیں، کنجوس مکھی چوس، بس بریانی اور آئس کریم کھلائی، وہ بھی ایک تھی، پھر فوراً مقابلے پہ اتر آئی۔ اور جو درجن بھر کپڑے لیے اس کا کیا؟ خیام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اوف او بھائی بس کرو، تم دونوں، میرے سر میں درد سا ہے، کچھ چائے پلوا دو بیٹا، تہمینہ نے خیام سے کہا۔ بی جانی، میں آپ کا سر دبا دوں؟ میں دادا جی کا بھی سر دباتی تھی۔ جب سر کھاؤ گی تو دباؤ گی بھی، خیام نے جملہ دیا۔ جی نہیں، نورے نے منہ چڑھایا اور وہ ہنس دیا۔ بندری، وہ بڑبڑایا، جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نورے نے سن لیا تھا۔ خیام نے کہا لگایا، اسے نورے کی کمپنی میں مزہ آ رہا تھا۔ اس کا ایڈمیشن کرواؤں گی کل جا کے، تہمینہ نے ملازم سے چائے لے لی۔ گڈ۔ خیام نے موبائل چیک کیا جو کافی دیر سے بیپ کر رہا تھا۔ بی جانی، مجھے بھی موبائل چاہیے، نورے نے جھٹ فرمائش کی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خیام تھا جس نے ماں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ بی جانی، وہ بسوری، 16 کی ہوگی تب خود دلا دوں گا، ابھی صرف پڑھائی کرو، سمجھے؟ ہاں بیٹا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، گیمز کے لیے کمپیوٹر استعمال کر لو، مگر بچے موبائل نہیں لیتے میری جان۔ اوکے، اس نے مایوسی سے گردن جھکا لی۔ گڈ گرل، خیام نے تعریف کی۔ پلوشا بتا رہی تھی کہ تم کزن کے ساتھ ملے تھے اسے، فبی اور وہ کال پہ تھے۔ ہاں، آئس کریم کھلانے لے گیا تھا اسے۔ تم کیوں؟ وائی ناٹ آنٹی اور سرونٹس؟ مام دوست کے گھر تھی اور سرونٹ کے ساتھ نہیں بھیجنا اسے، ہماری ذمہ داری ہے، وہ میری کزن ہے، شی از اے چائلڈ فبی۔ خیام، نورے پیچھے سے چلاتی ہوئی آئی۔ واٹ؟ فبی کو دھچکا لگا۔ یہ تمہارا نام کیوں لے رہی ہے؟ بھائی کیوں نہیں بولتی؟ فبی سوال پہ سوال کر رہی تھی اور نورا پیچھے سے اچک اچک کے اس کی شرٹ پکڑ رہی تھی۔
वो इस वक्त सैंडविच बना हुआ था। चले ना गेम खेले मेरे साथ। नूरे उसकी टांगों को पकड़े बोल रही थी। उसे गुदगुदी सी हुई। 1 मिनट बेटा। फबी आई विल कॉल यू लेटर। नो वे, टॉक टू मी राइट नाउ। फबीहा गुस्से हुई। नूरे आप चलो, मैं आ रहा हूँ, उसने नरमी से कहा। पक्का? नूरे ने उंगली उठाई। हाँ हाँ पक्का। मेरी माँ। वो फिर आधा जुमला जब्त कर गया। नूरे टल गई और उसने शुक्र अदा किया। हाँ बोलो फबी, मैंने कुछ पूछा है? वो भी तब गई थी। एक बच्ची के लिए उसे इग्नोर कर रहा था वो। यार बहुत फ्रेंडली है, गोदों में खेली है मेरी। रिलैक्स करो तुम। अच्छा अच्छा, बस मुझे अजीब लगा तो पूछा। वो फ़ौरन नॉर्मल हुई। आई लव यू, फबीहा ने नशीली आवाज़ में कहा। क़याम। नूरे फिर आदम की थी। ओके बाय। उसने जल्दी से फ़ोन रखा। फबीहा ने गुस्से से फ़ोन बेड पे फेंका। याहू, मैं जीत गई। नूरे उसे लूडो में हराकर बहुत खुश थी। मैं जानकर हारा हूँ। क़याम ने आईब्रो चढ़ाई। ओह रोतू। नूरे ने कमर पर हाथ टिका के उसका मजाक उड़ाया। बेटा अभी तुम बच्ची हो। क़याम ने भी उसका मजाक उड़ाया। बच्ची से हार गए। आए हाय लूज़र। नूरे कहाँ हार मारने वाली थी। क़याम हंस दिया। हाँ भाई मैं लूज़र, आप विनर। बस खुश। उसने हथियार डाले। ऐसे कैसे खुश? शर्त पूरी करे। वो बिगड़ी। हाँ हाँ ले जाऊंगा समुंदर पे, मगर अब भी मेरे कार मत खाना। जब टाइम मिलेगा ले जाऊंगा। क़याम ने हाथ जोड़े। 2 दिन के अंदर लेके जाएं, बाद में मेरा स्कूल शुरू हो जाएगा। अच्छा है तो तुम भी बिजी होगी, फारिग रहती हो शैतान की खाला। क़याम ने फिर उसे छेड़ा। वो जानता था नूरे चिढ़ के मज़े से जवाब देती है। मैं और आपकी खाला? नो वे। नूरे ने उसकी ही टांग खींची। बहुत तेज़ हो तुम। क़याम ने उसे घूरा। वो मुंह चिढ़ा के भागी तो वो भी अपने रूम की तरफ चल दिया, मगर उसका रूम बता रहा था कि उसे कितना मज़ा आया नूरे के साथ खेल के। उसे नूरे का वजूद इस घर में अच्छा लगने लगा था। तहमीना दुरानी बहुत मोहतात होकर चल रही थी। वो नूरे को पहले क़याम से अटैच करवाना चाहती थी, ताकि जब वो कुछ समझदार हो तो उसे इस रिश्ते की नज़ाकत बताएं जो उसके और क़याम के बीच था। और क़याम के दिल में भी नूरे की जगह बनाना चाह रही थी। वो जानती थी वो इसमें कामयाब भी होंगी, क्योंकि नूरे है ही ऐसी कि दिल में घर कर ले। उन्हें नूरे जैसी सादा और मासूम लड़की ही अपनी बहू के तौर पर चाहिए थी। फबीहा की बेबाकी और आज़ादी उन्हें नापसंद थी। वो नूरे को एकदम सारी हकीकत बताकर उसका बचपना और मासूमियत ख़राब नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि वो क़याम से एज़ अ कज़न खासी फ्री रहती थी। अगले महीने उसकी 13वीं सालगिरह आ रही थी। उन्होंने सोच लिया था कैसे सेलिब्रेट करना है और किस तरह मज़ीद क़याम को नूरे के करीब ले जाना है। सुबह वो ऑफिस खासा लेट पहुंचा। फबीहा मुंह बनाए उसकी मुंतज़िर थी। सॉरी यार, रात लेट से सोया था काफ़ी। उसने जमाई ली। तुम तो अभी तक मत होश हो, फबी ने तंज किया। अरे वो नूरे के साथ गेम्स चल रहे थे, कुछ ज़्यादा ही दोस्ताना हो गया है बच्ची से। फबीहा का लहजा उसे चबो गया। कज़न है मेरी, घर का फ़र्द है। चलो अच्छा है, तुम्हारी बहन होने की ख्वाहिश पूरी होगी। फबीहा ने उसका मूड देखकर बात बदली। क़याम सर झुका गया। वो बहन वाली बात पर फबी से नज़रें नहीं मिला सका था। मुझे इसे बताना ही होगा, उसने दिल में सोचा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कहाँ गायब रहते हो आजकल? वो शदीद अपसेट थी। कॉल पे नहीं मिलते, बाहर नहीं मिलते, हुआ क्या है आखिर? मेरा निकाह हो गया है फबीहा। क़याम ने उसको शानों से थाम कर बताया। व्हाट? आई कांट बिलीव इट। तुम यू चीट। फबीहा ने उसका कॉलर पकड़ लिया। संभालो खुद को फबी। क़याम को उसकी हालत पे तरस आया। वो बुरी तरह रो रही थी। कौन है वो? किसने छीना है तुम्हें मुझसे? वो चिल्ला रही थी। नूरे। क़याम ने धीरे से कहा। व्हाट? फबीहा उछल पड़ी। डोंट टेल मी। वो बच्ची? फबीहा शौक थी। हाँ, ये सब मामा और नाना की ख्वाहिश पे हुआ है। और तुम्हारी ख्वाहिश? उसने तंजिया पूछा। फॉर गॉड सेक फबी, इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, कभी मेरे मुंह से नूरे का नाम सुना है? मेरे लिए भी ये आसान नहीं था, मगर करना पड़ा मामा की वजह से। मेरी मामा भी चाहती है मैं उनके भांजे शार्क से शादी कर लूँ। तो क्या मैं भी कर लूँ फिर? फबीहा ने तीर चलाया। प्लीज़ यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कोशिश कर रहा हूँ सब ठीक करने की। वो बेबसी से चेयर पर गिरा। गुड, जल्दी से सब ठीक करो। बिकॉज आई कांट लिव विदाउट यू क़याम। फबीहा रो पड़ी तो क़याम का दिल और शर्मिंदा हुआ। वो अजीब सी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था, जिसका हल सिर्फ वक्त व हालात के पास था। फबीहा। क़याम ने उसे शानों से पकड़ के मुकाबिल खड़ा किया। मैं तुमसे शादी करूँगा, चाहे दूसरी बीवी ही क्यों न बनाना पड़ा, मगर तुम्हें बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा एतबार करो और मुझ पर छोड़ दो सब। फबी ने गीली आंखों से मुस्कुराकर उसे देखा और उस बात में सर हिला दिया। क़याम ने उसे गले से लगाया, मगर तसव्वुर में छम से नूरे का चेहरा सामने लहराया तो वो फबी से अलग हो गया। व्हाट हैपन? वो सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। अब हम इस तरह नहीं मिलेंगे फबी, जब तक निकाह ना कर लूँ तुमसे। क़याम ने फैसला सुनाया। व्हाट? क्यों? मुझे अच्छा लगता है फ़िज़िकल होना। फबी हैरान थी। नहीं, बस मैंने कह दिया। क़याम का लहजा कतई था। उसे नूरे की पाकीज़गी का एहसास हुआ। वो उसकी मानत था, उस पर अभी सिर्फ नूरे का हक़ था। जब वो मामा और नूरे को मना लेगा तभी फबीहा पर हक़ इस्तेमाल करेगा। यह उसका आखिरी फ़ैसला था। वो ऑफिस से थका हारा घर आया था, मगर लॉन में मौजूद नूरे को देखकर यकदम सारी थकान उतर गई।
सोई नहीं अभी तक पार्टनर। ख़याम ने उसकी तरफ हाथ किया जिस पर नूरे ने फ़ौरन ताली मारी। आपका इंतज़ार कर रही थी। ओह, ख़याम ने निचला होंठ काटा। क्यों ऐसी बातें करके खुद को मुश्किल में डालती हो मेरी माँ? आधा जुमला वो हस्ब मामूल जब्त कर गया। क्या मतलब? नूरे ने मासूमियत से पूछा। सारे मतलब समझा दूंगा, आओ अंदर चले। वो मुस्कुराहट दबा के बोला। ओके। नूरे उसके पीछे पीछे चल दी। ब्लैक पैंट पे मैरून शर्ट पहने टाई ढीली किए वो उसके साथ चलता हुआ बिल्कुल उसका गार्ड लग रहा था। नूरे का एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवा दिया गया था, मगर तहमीना दुरानी ने लड़कियों का स्कूल सेलेक्ट किया। वो नहीं चाहती थी कि नूरे को एजुकेशन में जाए और इसका ध्यान ख़याम से बटे। वो हर गुजरते दिन के साथ उन दोनों का रिश्ता मजबूत कर रही थी। आज संडे था और नूरे की 13वीं सालगिरह भी, जो उसको याद भी नहीं था। तहमीना ख़याम को चुपके से सारा प्रोग्राम बता चुकी थी, जो ख़याम के लिए खासा अकबर था, मगर आखिर हुक्म था और इसी में उसकी शर्त भी पूरी हो जाती तो वो राज़ी हो गया। नूरे मुँह खोले शदीद हैरानी से इस फूलों से सजे हट को देख रही थी। ख़याम ने अपनी शर्ट भी पूरी करनी थी, मगर उसकी बर्थडे पर ही वो उसे समुंदर ले आएगा, ये उसने नहीं सोचा था। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, ख़याम ने हौले से झुक के उसके कान में कहा, जो रेड फ्रॉक में नाजुक सी गुलाब की कली लग रही थी। यह सब कुछ तहमीना दुरानी का प्लान था, जिसे ख़याम ने तरतीब दिया था। वो दोनों इस वक्त हट में अकेले थे। थैंक यू ख़याम। नूरे खुशी से पलटी। बी जानी कब आएंगी? वो बेचैन हुई। वो आ रही हैं, आओ मेरे साथ, सनसेट देखते हैं। वो अपना बचता मोबाइल छोड़ के उसे लेकर बाहर आ गया। नारंगी सी फिजा, सामने ठाठे मारता झाग उड़ाता समुंदर। उसका दिल डूबने लगा। क्या मैं नूरे को डिज़र्व करता हूँ? उसे कोई खुश खलिश से अपने सीने में महसूस होने लगी। ये कितनी पाक मासूम सादा अनछुई है, और मैं, मॉम ने कितनी ज़्यादती कर दी इसके साथ। वो मलाल में घिर गया। चले ना आगे तक मेरे साथ। नूरे ने उसका हाथ खींचा। तुम्हारी ड्रेस ख़राब हो जाएगी, आप और दिला दीजिएगा, वो शोखी से बोली। ख़याम ने गहरी मुस्कुराहट से उसे देखा। सब लूट लो तुम? मतलब? वो नासमझी से उसे देखने लगी। मतलब ये? ख़याम ने झुक के उस पे पानी उछाला। ओह वेट, आप देखें, अब नूरे मुकाबले भी उतर आई है। वो ख़याम को पानी से भिगो रही थी। उसे अच्छा लगना लगा नूरे से हारना। वो दोनों लहरों के संग खेल रहे थे। तहमीना दुरानी हट पे पहुंच चुकी थी। उन्हें हंसता खेलता देख के खुश हो रही थी। वो लोग खूब इंजॉय करके रात 12 बजे घर पहुंचे। नूरे भी जान के कंधे पे सर रखे रखे ही सो गई। ख़याम, तुम इसे रूम में लिटा कर आ जाओ, बच्ची की नींद न खुले, बहुत थक गई है मेरी गुड़िया। तहमीना ने आहिस्ता से कहा, कहीं उनकी आवाज़ से ही ना उठ जाती वो। मैं? ख़याम हिचकिचाने लगा। हाँ भाई, तुम शोहर हो उसके, चलो उठाओ, शाबाश। वो बज़िद थी। ख़याम ने अपने मजबूत बाजुओं में नूरे का नाजुक वजूद उठाया। उसे लगा गोया कोई फूल उठा लिया हो उसने, इतना महक रही थी वो स्लीपिंग ब्यूटी। वो आहिस्ता से ऊपर उसे कमरे तक लाया। मुलाजिम की मदद से कमरा खोला। तुम जाओ अब। ख़याम ने मुलाजिम को टाला। उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर चादर सही की, मगर दिल की धक धक सही होने का नाम नहीं ले रही थी। नूरे ने कसमस आगे करवट ली। अब उसका पूरा चेहरा ख़याम के आगे था। वो उस पर झुका हुआ था। नूरे के नाबी लबों पे उसकी नज़र ठहर सी गई। ये तुम्हारी है ख़याम, शोहर हो तुम उसके। उसके दिलो दिमाग में कई आवाज़ें गूंजने लगीं। वो दिल के हाथों मजबूर होकर उसके लबों पे झुक गया। ख़याम, उसे बाहर से माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो जो लबों को छूने ही लगा था, यकदम होश में आया। जी मामा। वो फ़ौरन बाहर आया। ख़याम, वो रो रही थी। ख़याम आगा जान। वो बाप का बता के फिर रोने लगी। ख़याम को अफसोस हुआ। उसने माँ को गले से लगाया। अभी फिरदौस का फ़ोन आया है, कुछ देर पहले ही। वो लोग सुबह तदवीन का बोल रहे हैं, तुम फ़ौरन टिकट्स कराओ, रात में ही निकलना है इस्लामाबाद, सुबह तक मानसहा जाएंगे। वो बहुत बेचैन थी। रिलैक्स मामा, मैं सब कर लूँगा, आप नूरे को उठाएं, मैं करता हूँ तैयारी। वो उन्हें हौसला दे के कमरे की तरफ भरा। उसने फ़ौरन ही टिकट्स करवा ली थी। वो लोग इस वक्त प्लेन में मौजूद थे। उसके एक तरफ माँ और दूसरी तरफ उसकी छोटी सी बीवी थी। दोनों की आंखें वक्फे वक्फे से भीग रही थी। ख़याम, आपने तो कहा था दादाजी हमारे पास आएंगे। नूरे सिसकी। हाँ मेरी जान, मगर वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए, वो अच्छी जगह है, आप ऐसे रो नहीं, उन्हें तकलीफ़ होगी। ख़याम ने अपनी तरफ से उसे हौसला दिया। वो उससे ज़्यादा उसको नहीं समझा सकता था। खुद वो भी उदास था। नाना जी के साथ उसने अपने बचपन का बेहतरीन हिस्सा गुजारा था। उनकी शफीक शख्सियत आज भी उसके जहन में नक्श थी। वो लोग रात के 3 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर थे। यहाँ से बदरिया कार डायरेक्ट मानसरहा जा रहे थे। रुकने का वक्त नहीं था। वहाँ जाके सारे इंतजामात ख़याम को ही देखने थे। इस सारे अरसे में उसे एक दफ़ा भी फबीहा को बताने का ख्याल नहीं आया। उसने सिर्फ वलीद को मैसेज पर ऑफिस की जिम्मेदारियाँ समझा दी थी। सुबह फजर के बाद तदफीन की गई। ख़वातीन अंदर थी। वो कब्रिस्तान से आकर रूम में जाने लगा। उसे शदीद थकन महसूस हो रही थी। वो रूम में आया तो नूरे बेड पर बैठी रो रही थी। नूरे? वो तीर की तेज़ी से उसके पास पहुंचा। क्या हुआ जान? वो बेकरार हो रहा था उसका भीगा चेहरा देखकर। मम्मा पापा भी चले गए, दादाजी भी चले गए मुझे छोड़ के। वो हाथों को मुंह पर रख कर बिलक उठी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा तुम्हें। उसने नूरे को भींच के गले लगाया।
اسے اس طرح رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ تو ہنستی ہوئی، اسے تنگ کرتی ہوئی، اسے ہراتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ بس خیام نے اسے اپنائیت کا احساس دیا، اس کے بالوں پہ بوسہ دیا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ پکا وعدہ؟ نورے نے اپنا ہاتھ اس کی طرف کیا۔ بالکل پکا میری ماں۔ وہ ہنس کے پھر آدھا حصہ ضبط کر گیا۔ فبیہا موبائل ہاتھ میں لیے کسی گہری سوچ میں تھی۔ میم آپ کے لیے کافی لاؤں؟ پیون نے اندر جھانکا۔ نو۔ وہ یک لفظی جواب دے کر پھر موبائل کو گھور رہی تھی۔ ولید سے اسے خیام کے جانے کی اطلاع مل چکی تھی۔ پہلے وہ ولید کو سب خبریں دیتی تھی اور آج یہ وقت تھا کہ وہ لا علم تھی۔ اس نے کرسی کی پوچھ سے سر ٹکا دیا۔ ایک گرم قطرہ اس کی آنکھ کے کنارے سے نکل کر کان کی لو میں جذب ہو گیا۔ سوئم تک وہ لوگ وہی رہے، مگر اب مزید ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ خیام کا کام، نورے کی پڑھائی سب دیکھنا تھا۔ یوں بھی جانے والا جا چکا تھا اور رسومات ہی رہ گئی تھیں، تو وہ نورے کی خالہ اور ان کے شوہر پوری کرنے کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے تہمینہ کا بوجھ کم کر دیا تھا۔ بیٹا 40ویں تک نورے کو یہی رہنے دو، ہم خود اسے کراچی چھوڑنے آئیں گے، فردوس نے لجاجت سے کہا۔ اس سے پہلے کہ تہمینہ کچھ بولتی، خیام بول پڑا۔ نہیں، یہ ساتھ ہی جائے گی، اس کی پڑھائی کا حرج ہوگا، ابھی تو اسکول سٹارٹ ہوا ہے۔ نورے کا منہ بن گیا۔ وہ رکنا چاہ رہی تھی مگر خیام نے پرواہ نہ کی۔ اچھا بیٹا، جیسے آپ کی مرضی۔ فردوس چپ ہو گئی۔ آگے ان کا داماد تھا، نورے کا شوہر، اس کا مالک۔ آنٹی آپ لوگ جب چاہیں کراچی آئیں، ہمارے ساتھ رہیں، موسٹ ویلکم، مگر نورے یہاں نہیں رہے گی، میں بعد میں خود لے آؤں گا اسے چھٹیوں میں۔ اس نے برے برے منہ بناتی نورے کو دیکھ کر کچھ نرمی دکھائی، ورنہ وہ کبھی نورے کو خود سے الگ نہ کرتا۔ گڈ مارننگ۔ فبیہا اس کے سامنے اسٹائل سے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ خیام نے فائل سے نظریں ہٹا کر اس کا سبیز چہرہ دیکھا۔ کیسی ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ویسے ہی، مگر آپ کچھ بدل سے گئے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چبو گئی۔ یو آر رائٹ فبی۔ وہ انکار نہیں کر سکتا اور پھر سے فائل میں لگ گیا۔ سوری اباؤٹ نانا جی۔ وہ مصلحت اختیار کرنے لگی، اسے خیام کے قریب رہنا تھا۔ تھینکس، بیٹھو۔ خیام نے اس بار فائل سائڈ پہ کر کے پوری توجہ اسے دی۔ سب بہت اچانک ہوا، میں بتا نہیں سکا تمہیں۔ خیام نے ساری روداد اس کے گوش گزار کی۔ وہ وہی ہیں؟ فبیہا نے نام لینے سے گریز کیا۔ نہیں، ساتھ لایا ہوں، وہ لوگ تو روک رہے تھے، میں نے منع کر دیا۔ خیام نے بے خیالی میں سچ اگل دیا۔ اوہ، اتنی اہم ہو گئی ہے وہ؟ فبیہا نے غصے پہ قابو کر کے پوچھا۔ کیا سننا چاہتی ہو، سچ یا جھوٹ؟ خیام کو اندازہ تھا اس کی جلن کا۔ ہاں، جھوٹ ہی کہہ دو، ابھی تو سچ سنا ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ تو سنو۔ خیام نے سیٹ سے سر ٹکا کے دونوں ہاتھ آپس میں ملا دیے۔ وہ میرے لیے بالکل اہم نہیں، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی میں اسے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ خیام کے جھوٹ کے پیچھے چھپا سچ، اس کا چہرہ دھواں کر گیا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ وہ گھر میں داخل نہیں ہوا تھا کہ اس کی تفتیش شروع ہوگی۔ نورے کمر پہ ہاتھ ٹکائے منہ بنائے اس کی منتظر تھی۔ آفس میں کام زیادہ تھا بابا۔ وہ مسکرانے لگا۔ ہنسے نہیں، وہ ناراض ہو رہی تھی۔ اچھا میری ماں۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ایک تو مجھے اٹھا کے لے آئے، خالہ کے پاس رکنے نہیں دیا اور خود گھماتے بھی نہیں، آفس میں رہتے ہیں ہر وقت۔ اس کے پاس شکایت کا ڈھیر تھا۔ اوف، اتنی کمپلینس۔ کیا کرنا ہے چلو بتاؤ مجھے۔ وہ اسے ناراض نہیں دیکھ سکا۔ میرے ہوم ورک میں ہیلپ کرے، پھر مجھے آئس کریم کھلائیں اور کل آپ مجھے اسکول سے پک کرنے آئیں گے، بس۔ اس نے ایک کام صادر کی۔ اور کچھ؟ خیام نے اس کو آنکھوں میں جذب کیا۔ کالے شلوار قمیض میں دوپٹہ اوڑھے، اس کی دودھیا رنگت اور نیلی آنکھیں عجیب کشش دکھا رہی تھیں۔ خیام کا دل اس کے ہونٹوں میں ابھی بھی اٹکا ہوا تھا، وہ ادھورا بوسہ۔ وہ اس کے گلے لگ کر جب روئی، اس وقت قلم۔ اسے ملنے سے پہلے میں نے 11 الگ الگ پھولوں کو سنگھا، مگر پہلی بار گلے ملنے کے بعد احساس ہوا کہ انسانی بدن کی رسیلی خوشبو 11 کروڑ پھولوں کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ خیام کو کبھی کے پڑے ہوئے کچھ جملے یاد آئے۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ چلے اب؟ کہاں؟ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ہوم ورک کرنے۔ وہ تپی۔ اچھا میری ماں۔ وہ پھر آدھا جملہ ضبط کر گیا۔ نورے خوشی سے اچھلی۔ کاپی پہ اس کے ہاتھ چل رہے تھے اور زبان نورے کو سمجھا رہی تھی۔ میتھس کے کچھ سمز تھے جو وہ نورے کو سمجھا رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت نورے کے بیڈ پہ اس کا بیگ اور بکس پھیلائے بیٹھے تھے۔ خیام آفس سے آ کر صرف ریسٹ کرتا تھا یا موبائل یوز، مگر نورے کی خاطر وہ سب کچھ پسے پشت ڈال کر اس کا ہوم ورک کروا رہا تھا۔ تہمینہ کو ملازم سے اطلاع ملی تو وہ مسکرا دی، گویا ان کا بیٹا مان گیا تھا، نورے کو دل سے تسلیم کرنے لگا تھا۔ رات کا فسور ہر طرف چھا رہا تھا۔ وہ انہماک سے نورے کو کام کروانے میں مصروف تھا، مگر نورے کا دھیان اس کے بائیں ہاتھ کی طرف تھا جو مہارت سے کاپی پر چل رہا تھا۔ مردانہ روئی سے بھرپور سلور ڈائل کی گھڑی سے سجا اس کا مضبوط ہاتھ نورے کا دل ہر کورے لینے لگا۔ وہ بلوغت کے سالوں میں تھی، یہ کچی عمر پکے وار کر جاتی ہے اکثر۔ اس کے دل پر بھی کوئی واردات دستک دینے لگی۔ جب دل کہیں نہ لگے تو سمجھو کہیں دل لگ گیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا۔ اسے ہر وقت خیام کا انتظار رہتا۔ اس کے آفس سے آتے ہی وہ کھل جاتی تھی۔ اسے اس کے ساتھ وقت گزارنا سب سے بھلا لگتا۔
وہ دھیمے سے مسکرا رہی تھی، حرارت سانسوں میں بسی تپش کو ہوا دینے لگی تھی۔ سمجھ آیا؟ خیام نے اسے کھویا دیکھ کر چٹکی بجائی۔ ہاں جی سمجھ گئی، اب آپ جائیں۔ وہ گھبرا گئی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ میں اکیلا جاؤں؟ اور آئس کریم؟ خیام نے اسے یاد دلایا۔ نہیں، وہ کل کھا لیں گے، ابھی مجھے سونا ہے۔ وہ اسے بھگا رہی تھی تاکہ اسی کو سوچ سکے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خیام نے اس کا ماتھا چھوا کہ بیٹھے بیٹھے اسے کیا ہو گیا۔ نورے کو پہلی بار اس کا لمس کسی اور انداز کا لگا، یوں جیسے آج پہلی بار خیام نے اسے چھوا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ کمرے میں آتے ہی سو گیا، مگر نورے اپنے کمرے میں بے چین سی تھی۔ اس کے پیٹ میں عجیب سی گدگدی ہو رہی تھی۔ ابھی تو اسے خیام سے اپنے رشتے کی مضبوطی کا اندازہ بھی نہیں تھا، بس اسے وہم سا ہوا تھا کہ وہ اس کا ہے، اس کے پاس رہے گا ہمیشہ۔ وہ سوچتے سوچتے بالآخر سو گئی۔ ٹھیک سے ناشتہ کرو نورے، کس بات کی جلدی ہے؟ تہمینہ نے اسے ٹوکا، جو جلدی جلدی جوس پی رہی تھی۔ بس بی جانی، وہ ٹیسٹ ہے آج، اور میں آج واپس ان کے ساتھ آؤں گی، ڈرائیور کو مت بھیجیے گا۔ نورے نے ہونٹ کاٹے۔ اچھا اچھا جاؤ۔ تہمینہ نے مسکرا کے اسے رخصت کیا۔ وہ اسے چھیڑنا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ او ایم جی نورے، از ہی یور بردر؟ اس کی کلاس میٹس نے خیام کو آف ٹائم میں کار سے اترتے دیکھ کر پوچھا۔ اس کی ہینڈسم پرسنالٹی سب کو للچا رہی تھی۔ نو نو، ایکچولی میرے کزن ہے، وہ فخر سے بولی۔ واہ یار لکی ہاں۔ آکاشا نے اس کا کندھا مارا تو وہ شرما گئی۔ ہیلو گرلز۔ خیام نے قریب آ کے گوگلز اتارے اور لڑکیوں کے جھرمٹ میں کھڑی نورے کو پرشوق نظروں سے دیکھا۔ ہائے سر، وہ سب ایک ساتھ اونچے سروں میں ہنسی۔ سر ریئلی؟ یو کین کال می برو، خیام نے ان کے فلرٹ انداز کو بھاپ کے ہنس کر کہا۔ یہ آج کل کی بچیاں بھی، اس نے دل میں سوچا کہ یہ 7 کلاس کی لڑکیاں ہو کر اتنی آزاد اور بولڈ ہیں۔ نورے ان سب کے بیچ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ نورے نے کبھی بتایا نہیں اس کے ایک کزنز بھی ہیں اور وہ بھی اتنے ہینڈسم۔ آکاشا کی بات کے آگے فلزا نے ٹکڑا لگایا۔ وہ سب کی سب بہت تیز تھی، خیام کو اندازہ ہو گیا۔ نورے چپ چاپ کھڑی بس سن رہی تھی، اسے دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی۔ کزن بس؟ خیام نے نورے کو دیکھا اور باقی لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ایکچولی آئی ایم ہر ہسبینڈ، وی آر نکاح فائڈ، وی آر رورل پیپل، وی بلیو ان چائلڈ میرجز، دیٹس وائی۔ دراصل میں اس کا شوہر ہوں، ہم دونوں نکاح شدہ ہیں، ہم دیہی علاقے سے ہیں اور بچپن کی شادی پہ یقین رکھتے ہیں، بس اسی وجہ سے۔ خیام نے ان کے چھکے چھڑاتے ہوئے درمیان سے نورے کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اسے گاڑی کی طرف لے کر چل دیا۔ وہ سب منہ کھلے انہیں جاتا دیکھ رہی تھیں۔ وہ آفس سے خود بھی جلدی گھر آ گئی۔ خیام کے جانے کے بعد اس کا دل نہیں لگا، یوں بھی زندگی آج کل عجیب رنگ دکھا رہی تھی۔ وہ سر کو ہاتھوں سے دباتی گہری سوچ میں تھی۔ اتنے سالوں کا رشتہ ہے ہمارا خیام، اور تم اتنی آسانی سے کسی اور کو درمیان میں لے آئے۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب تھی۔ میں ایسے تو تمہیں کبھی کسی کا نہیں ہونے دوں گی، میں ایک بچی سے ہار نہیں مان سکتی خیام درانی۔ فبی نے بالوں کو نوچا، اس سانس سے شکست اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بالکل چپ تھے۔ جو بات 4 سال بعد کھلنی تھی خیام خود وہ سب کے سامنے بیان کر گیا۔ نورے کیا سوچ رہی ہوگی اسے فکر ہوئی، مگر وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں؟ نورے کا چہرہ شدت شوق سے تمتما رہا تھا۔ خیام نے یکدم گاڑی روکی۔ ہاں، تمہیں پسند نہیں میں؟ اچھا موقع تھا نورے کی دل کی بات جانے کا، اگر اسے قبول نہیں تو میں ابھی یہ سب ختم کر دوں گا۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا۔ شوہر کیا ہوتا ہے خیام؟ نورے نے اس سے سوال کیا۔ خیام حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بتائے پہلے شوہر کیا ہوتا ہے؟ شوہر؟ ہاں، شوہر وہ ہوتا ہے جو آپ کے بابا تھے، آپ کی امی کے۔ اسے سمجھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اور؟ نورے نے مزید پوچھا۔ اور وہ آپ کا پہلے دلہا بنتا ہے، پھر آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، جیسے آپ مجھے لے آئے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہاں، اور بتائیں؟ وہ تو ایسے شوق سے سن رہی تھی جیسے کوئی ایڈونچر سٹوری ہو۔ اور پھر وہ آپ کا خیال رکھے جیسے آپ رکھتے ہیں؟ نورے جلدی سے بولی۔ مگر کبھی کبھی نہیں بھی رکھتا، غصہ بھی کرتا ہے۔ خیام نے اسے ڈرایا۔ آپ تو بالکل نہیں کرتے، آپ تو بہت اچھے شوہر ہیں۔ وہ بہت مزے سے بولی۔ خیام کا قہقہہ بلند ہوا۔ اچھا، اور میں، مطلب تمہیں میں یعنی اپنا شوہر پسند ہے؟ خیام نے اس کا چہرہ دیکھا جو شرم سے جھک گیا۔ تو کیا یہ مجھے پسند کرتی ہے؟ خیام کو خوشی اور حیرانگی ایک ساتھ ہوئی۔ ہاں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، میرا خیال کرتے ہیں، مجھے آئس کریم کھلاتے ہیں، میری بات مانتے ہیں۔ نوری جلد جلد بول پڑی۔ اور اگر میں یہ سب نہ کروں، تم سے باتیں، تمہارا خیال، یہ گھمانا پھرانا، آئس کریم کھلانا، پھر؟ خیام اس کی ذہنی سطح جانچنے لگا۔ تب بھی آپ مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ آپ اچھے ہیں۔ وہ ڈٹ گئی۔ تمہیں کیا پتہ اچھائی کا ابھی بچی ہو؟ خیام نے اسے جھڑک دیا۔ وہ جانتا تھا وہ کتنے پانی میں ہے۔ نہیں، آپ اچھے ہیں بس۔ نورے رو پڑی۔ ارے! خیام کو شرمندگی ہوئی، وہ اس کی وجہ سے رو رہی تھی۔ نورے میری جان، مجھے اچھا مت سمجھو پلیز، بہت برا ہوں میں، اچھی صرف تم ہو۔ خیام نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے کی مہک میں کھو رہی تھی۔ اتنی اچانک سب ہوا کہ وہ سنبھل نہیں پائی۔ ادھر خیام اس کے نئے جذبوں اور اندرونی اور ظاہری جسمانی تبدیلیوں سے لاعلم پہلے کی طرح اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ بی جان سے یہ ساری باتیں مت کرنا، وہ سمجھا رہا تھا۔ جی، وہ ہنوز اس کی باہوں میں تھی۔ میں نہیں رو رہی اب۔ وہ جلدی سے اس سے الگ ہوئی، چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا،
خیام نے دھیمے سے کہا۔ اس کے جسم اور بالوں کی نرماہٹوں نے کچھ دیر کے لیے خیام کو بھی اپنے اثر میں لے لیا۔ آئس کریم کھانے چلتے ہیں اب؟ اس نے فوراً گاڑی کا ماحول بدلا۔ نورے منہ دوسری طرف کر گئی، کہیں وہ اس کے چہرے پہ محبت کے رنگ نہ پڑ لے۔ 3 بجے کے بعد وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ خیام کوئی بات کیے بغیر اپنے روم میں گھس گیا۔ یہی حال نورے کا تھا۔ ان کے درمیان ایک سنا انسنا کہا انکہا سا رشتہ پھوٹ پڑا تھا۔ حقیقت اتنی حسین ہوتی ہے، یہ نورے کو آج پتہ چلا تھا۔ وہ تو اب تک خوابوں میں جی رہی تھی۔ خیام نے اسے تعبیر سے متعارف کروایا۔ تہمینہ کو ملازم سے ان دونوں کے آنے کی خبر مل گئی تھی۔ نورے اپنے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں پر کچھ پریشان سی تھی، جسے تہمینہ نے بھانپ لیا۔ وہ بن ماں کی تھی، نہ کوئی بڑی بہن جو اسے زندگی کی یہ سچائیاں سمجھاتا، قدرت کے اصول بتاتا۔ تہمینہ نے یہ ذمہ داری بھی اپنے سر لی۔ نورے تو بی جان کی آغوش میں آ کر ہر چیز سے بے فکر ہو گئی تھی۔ ان کے سمجھانے بتانے پہ اس نے بھرپور عمل کیا۔ وہ اب بلوغت کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، رہنے کے انداز بدلنے لگے، اور خیام کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ فوراً معاملہ بھام کیا۔ اس نے خود ہی نورے سے کچھ ریزرو رہنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا یہ سب کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ خیام، فبیہا اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ دونوں اس وقت کوریڈور سے گزر رہے تھے۔ ہاں بولو۔ خیام نے رک کے اسے دیکھا۔ مجھے نورے سے نہیں ملواؤ گے؟ وہ فبی کی بات پہ کچھ ٹھٹک گیا۔ تم کیا کرو گی مل کے؟ کیا مطلب کیا کروں گی؟ ان فیوچر ہم تینوں نے ساتھ رہنا ہے، تو کیوں نہ اس سے دوستی کی جائے؟ فبی نے اپنے آئیڈیا پہ اس کی تائید چاہی، اور اگر وہ تمہیں یا تم اسے پسند نہ آئی، خیام نے خدشہ ظاہر کیا، تو تمہیں کسی ایک کو چننا ہوگا۔ پھر اینڈ آئی نو یو اونلی لو می، تو نورے کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ مان جائے۔ فبیہا کا انداز کچھ روڈ تھا۔ اوکے ریلیکس، یہ بات کی بات ہے، اینڈ ملوا دوں گا تمہیں، وہ کسی کو بری نہیں لگتی، تمہیں بھی نہیں لگے گی۔ خیام مسکرا دیا تو فبیہا بھی پھیکی مسکراہٹ لبوں پر لے آئی۔ فبیہا نے سر سے پاؤں تک اس کانچ کی گڑیا کو دیکھا جو نیلی آنکھیں اس پر ٹکائے ہوئی تھی۔ کچھ لمحے کے لیے تو فبی کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ واقعی بہت سادہ اور معصوم تھی۔ ہیلو، فبیہا نے جاندار سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہیلو آن فبی۔ نورے آنٹی کہتے کہتے رک گئی تھی۔ خیام نے اسے ملاقات سے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ اسے فبی بولے۔ کیسی ہو نورے؟ بہت شوق تھا تم سے ملنے کا، فبیہا ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ کیوں؟ نورے نے معصومیت سے پوچھا۔ خیام اور فبیہا کی ایک ساتھ ہنسی چھوٹی۔ کیونکہ تم بہت عظیم ہستی ہو، اس لیے۔ خیام نے اسے چھوڑا، مگر نورے کا منہ بن گیا۔ اسے خیام اور فبی کا ایسے ہنسنا برا لگا۔ وہ بنا کوئی بات کیے ٹیبل پر جا کے بیٹھ گئی۔ وہ تینوں اس وقت 2 دریا پر تھے۔ خیام نے ہائی ٹی کے لیے ٹیبل بک کر لی تھی، کیونکہ نورے سمندر کی دیوانی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ فبیہا نے خیام سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آؤ بیٹھو۔ وہ جلدی سے نورے کے پاس ہی بیٹھ گیا، کہیں وہ اور ناراض نہ ہو، مگر فبیہا ناراض ہو چکی تھی کہ وہ اس کے پاس نہیں بیٹھا۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ خیام نے پوچھا۔ نتھنگ، فبیہا نے یک لفظی جواب دیا۔ نورے ان دونوں کو اگنور کیے ٹھاٹھی مارتا سمندر دیکھ رہی تھی۔ شام کے رنگ کا عکس اس کے چہرے پر پڑتا تو لگتا کوئی پینٹنگ ہے۔ خیام میں بہت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ آرڈر کریں؟ فبیہا نے اسے مخاطب کیا۔ وہ سنبھل کے بیٹھا۔ نورے، فبی میری بہت اچھی دوست ہے، آفس میں بھی ساتھ کام کرتی ہے۔ خیام نے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ اچھا؟ نورے نے سر ہلایا، مگر در حقیقت اسے اس فبیہا اور ملاقات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بہت مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ گھر چلیں؟ اس نے خیام سے کہا۔ ہیں؟ اتنی جلدی؟ ابھی تو چائے آئے گی، باتیں کرتے ہیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بسوری۔ اچھا چلتے ہیں، تھوڑا رکو۔ خیام نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے دباؤ دیا۔ فبیہا خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسے بہت انسلٹ محسوس ہوئی۔ یہ بات خیام جانتا تھا۔ وہ 2 خواتین کے موڈ ایک ساتھ جھیلنے پر مجبور تھا، ایک طرف بیوی، دوسری طرف معشوقہ، اور اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی ملوانے کی؟ نورے بھی بچی تھی، وہ کیا سمجھتی اس ملاقات کا مقصد؟ آئی تھنک فبی وی شوڈ لیو ناؤ، خیام نے معذرت کی۔ اٹس اوکے، سی یو ان دا آفس۔ وہ تیزی سے اپنا پرس اٹھا کے نورے کو دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ خیام کو افسوس ہو رہا تھا۔ نورے، یہ کیا طریقہ تھا؟ اسے غصہ آیا۔ کیا ہوا؟ نورے ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو تمیز نہیں ہے کہ کسی سے ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں اچھے سے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا۔ وہ کچھ بولے بنا رونا شروع ہو گئی۔ خیام کو تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ آس پاس کے لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اوہ پلیز رو مت۔ اچھا سوری۔ خیام کو مزید افسوس ہوا۔ کان پکڑ کے سوری بولیں۔ وہ روتے روتے بولی۔ ارے یار، گاڑی میں پکڑ لوں گا، یہاں سے تو چلو۔ خیام نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ گاڑی میں کان پکڑے بیٹھا تھا۔ بس؟ خیام نے معصومیت سے کہا۔ جی بس، اور اب مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ نورے پھیل گئی۔ کوئی آئس کریم نہیں ملے گی، گھر چلو سیدھا۔ خیام نے اسے سیدھا کیا۔ اور گھر میں یہ بات نہیں بتانی، اوکے؟ خیام نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ اوکے پارٹنر۔ نورے نے مسکرا کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، جسے خیام نے دبا لیا۔ نورے کی پیشانی پہ عرق چمکنے لگا۔ وہ اب خیام کی اتنی سی قربت پہ بھی پگھلنے لگتی تھی۔ مجھے وہ اچھی نہیں لگی، نورے نے آہستگی سے کہا۔ کون؟ خیام نے ایک ہاتھ سے موڑ کاٹا، دوسرے ہاتھ سے ہنوز اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ فبیہا، نورے نے سر جھکا کے کہا۔ خیام نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ وہ میری بہت اچھی دوست ہے نورے۔
خیام نے اسے سمجھایا، بس مجھے نہیں پسند آئی وہ آپ اس کے ساتھ مل کے ہنسے بھی، میرا مذاق بھی اڑا رہے تھے آپ دونوں، آپ اس کے ساتھ نہیں ہنس سکتے اور آپ صرف میرے دوست ہیں۔ وہ شدید بیوی لگ رہی تھی۔ خیام ہنس دیا۔ اچھا جی، اور کچھ؟ اس نے فی الحال نورے کو سمجھانے کا ارادہ مؤخر کر دیا۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ وہ خوش ہو گئی۔ او مائی گاڈ شارق! فبیہا اپنی خالازاد کو گھر میں پا کر خوشی سے چہک گئی۔ نورے کے ہاتھوں ہوئی انسلٹ کا احساس اب کچھ کم ہو گیا تھا۔ آئی ایم گلیڈ ڈیٹ یو گلیڈ ٹو سی می۔ شارق نے اسے چھیڑا۔ جب سے اس نے رشتے سے انکار کیا تھا وہ اس سے ناراض تھا، مگر بہرحال خون کے رشتے کہاں چھوٹتے ہیں۔ تم کب آئے؟ کب تک ہو؟ فبی نے آگے بڑھ کے اسے ہگ کیا۔ ابھی 1 گھنٹے پہلے ہی آیا تو پتہ چلا کہ تم باہر ہو۔ خالہ سے بات ہو گئی تھی، وہ بھی راستے میں ہے۔ ملازم نے کمرہ دکھا دیا تھا۔ میں تو ہوٹل میں رکتا۔ کیوں رکتے ہوٹل میں؟ فبی نے اسے بیچ میں روکا۔ مجھے لگا تمہیں پسند نہ آئے میرا یہاں آنا۔ شارق نے صاف گوئی دکھائی۔ کم آن شارق، ہم کزن ہیں اور اچھے دوست بھی۔ شادی سے انکار کا مطلب یہ نہیں تم مجھے پسند نہیں۔ آئی ریئلی لائک یو، یور کمپنی۔ اوکے اوکے، سمجھ گیا۔ اب کچھ کھائیں، آئی ایم ڈیم ہنگری یار۔ شارق نے بات سمیٹ دی۔ وہ ایسا ہی تھا، سادہ اور سلجھا ہوا۔ ایک کانفرنس کے سلسلے میں وہ آج کل پاکستان آیا ہوا تھا اور آسٹریلین نیشنل بیس ڈاکٹر تھا۔ اپنا ایک خیراتی ہسپتال بھی پاکستان میں کھول رکھا تھا جسے فبی کی خالہ ہی دیکھتی تھی۔ نجف لاکھانی تن فن کرتی گھر میں داخل ہوئی، مگر بھانجے پہ نظر پڑتے ہی ان کے فیس ایکسپریشن بدل گئے۔ ہیلو آنٹی۔ شارق نے جوس کا گلاس رکھا اور خالہ سے اٹھ کر ملا۔ ہائے بیٹا، سوری میں لیٹ ہو گئی۔ وہ شرمندہ ہوئی اور تیز نظروں سے فبی کو دیکھا جو مزے سے جوس پی رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، فبی نے اچھی کمپنی دے دی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ فبیہا ان کے غصے اور تھکن کی وجہ تک پہنچ چکی تھی۔ وہ یقیناً کلب کی ان خواتین سے مل کر آ رہی تھی جنہیں خیام کے نکاح کی خبر تھی اور وہ اس ری ایکشن کے لیے تیار تھی۔ اب فریش ہو جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ فبیہا نے ماں کو کام ڈاؤن کیا۔ وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ خیام نے کرتے کی آستین اوپر چڑھا کے پلاؤ کی ڈش اپنی طرف کی۔ نورے نے اسی کے انداز میں اپنی آستین بھی اوپر چڑھائی اور ڈش اس سے لے لی۔ رات کا کھانا چل رہا تھا۔ وہ اور تہمینہ معمول کی بات چیت کرتے ہوئے کھانے میں مگن تھے۔ نورے چپکے چپکے خیام کو دیکھ رہی تھی۔ پلیٹ میں دیکھ کے کھاؤ، مجھے نظر نہیں لگاؤ۔ خیام نے اسے چھیڑا۔ دادا جی کہتے تھے اپنی چیز کو نظر نہیں لگتی، اس نے معصومیت سے کہا۔ خیام کا ہاتھ بے ساختہ کھانے سے رکا۔ اس پورے جملے میں سب سے بھاری 2 لفظ اپنی چیز تھے۔ تہمینہ اس کی گہرائی پہ اش اش کر اٹھی۔ انہوں نے بیٹے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چھیڑا۔ خیام نے مسکرا کے سر مزید جھکا لیا۔ آج تم آفس نہیں جاؤ گی، بلکہ اب کبھی نہیں جاؤ گی۔ نجف نے اسے صبح ہی صبح گھیر لیا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا؟ فبیہا نے مسکرا کے ماں کو دیکھا۔ وہ ابھی تک نائٹی میں ہی تھی۔ اس نے تمہیں چیٹ کیا ہے اور تمہیں فرق نہیں پڑ رہا؟ وہ غصے سے لال پلی ہو رہی تھی۔ اس نے مجبوری میں کیا ہے سب، مرد اور مجبور۔ وہ ہنس پڑی۔ کم آن ماما، مجھے اور اسے فرق نہیں پڑتا، یہ معاملہ ہے، آئی کین ہینڈل اٹ۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ شارق سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ فبیہا نے بھی سکا سانس لیا۔ کہاں بزی ہو؟ اسے خیام کا میسج ملا۔ یاد آ گئی؟ فبیہا نے طنز کیا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے یار، دوست ہو تم میری، صرف دوست۔ فبی نے فوراً پوچھا۔ ہم پہلے دوست ہیں فبیہا، یاد رکھا کرو۔ اچھا، شارق آیا ہوا ہے، اسی کے ساتھ بزی ہوں۔ فبیہا نے اسے جلانے کی کوشش کی۔ اوہ دیٹس گریٹ، کیسا ہے وہ؟ خیام نے سادگی سے پوچھا۔ فبیہا کو دھچکا سا لگا۔ وہ اس کے لیے پوزیسو نہیں ہوا تھا، وہ پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، تو اب کیسے ہو جاتا؟ ہاں اچھا ہے۔ وہ نورے کیسی ہے؟ فبیہا نے بات بدلی۔ وہ بھی اچھی ہے، لان میں ہے۔ خیام نورے کے ذکر پر خود بخود مسکرا دیا۔ اس کی رات والی بات ابھی تک ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اوکے سنو، میں ایک فرینڈز گیدرنگ رکھ رہی ہوں، شارق کے لیے لازمی آ جانا، اور اکیلے پلیز۔ فبیہا نے ہولے سے کہا۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ خیام نے وعدہ نہیں کیا کیونکہ اب اس کے کہیں جانے سے نورے اپسیٹ ہو جاتی تھی۔ وہ گیدرنگ میں جانے کے لیے مکمل تیار تھا جب تہمینہ پریشان سی کمرے میں آئی۔ خیام، وہ کافی پریشان تھی۔ کیا ہوا مام؟ خیام نے پوچھا۔ نورے کو دیکھو ذرا۔ وہ بول کے کمرے سے نکلی تو وہ سب چھوڑ کے ان کے پیچھے گیا۔ نورے اپنے کمرے میں غنودگی کی حالت میں تھی، اس کا جسم شدید کھول رہا تھا۔ اوف، اسے تو تیز بخار ہے، ہاسپٹل لے جانا پڑے گا۔ خیام نے اسے گود میں اٹھایا۔ تہمینہ نے گاڑی نکلوائی۔ وہ لوگ وقت ضائع کیے بغیر ہسپتال بھاگے۔ اس کا موبائل بج کے پاگل ہو رہا تھا۔ ہیلو، اس نے جلدی سے کہا۔ ہیلو خیام، کہاں رہ گئے؟ سب پوچھ رہے ہیں۔ فبیہا کی ناراض سی آواز ابھری۔ سوری آئی کانٹ کم، نورے ہاسپٹل میں ہے۔ اسے کیا ہو گیا اچانک؟ فبیہا حیران تھی، کل تک تو وہ ٹھیک تھی۔ پتہ نہیں، ڈاکٹر بتائیں گے، تم لوگ انجوائے کرو۔ اس نے مزید بات کیے بغیر فون کاٹ دیا۔ نورے کو وائرل نے گھیر لیا تھا۔ ڈاکٹرز نے 2 دن ہسپتال میں رکھنے کا کہا۔ وہ اب دواؤں کے ذریعے اثر سو رہی تھی۔ مام اب گھر جائیں، میں یہی ہوں۔ خیام نے سچویشن سنبھالتے ہوئے تہمینہ کو کہا۔ نہیں، میں ابھی ہوں یہاں۔ تم جاؤ، کہیں جا رہے تھے شاید، انہیں یاد آیا۔ ہاں، وہ سب دوستوں کی گیدرنگ تھی، مگر خیر۔ نہیں، تم جاؤ، ریلیکس کرو، وہ بھی سو رہی ہے، میں ہوں یہاں، پھر تم آ جانا۔ انہوں نے سہولت سے بات کی۔ اوکے، ٹیک کیئر، کال می، کچھ ایمرجنسی ہو تو۔ اس کا دل تو نہیں تھا، مگر دوستوں کے شکوے بھی بڑھنے لگے تھے۔
سو وہ ملنے چل دیا۔ شکر ہے خیام، تم نے ہمیں بھی ٹائم دیا۔ ہوٹل میں دیکھتے ہی سارے دوستوں نے خوشی کا نعرہ لگایا۔ فبیہا کا چہرہ بھی پیسی اسے کھل گیا اسے دیکھ کر۔ یقیناً وہ اس کے لیے آج بھی بہت اہم تھی اور وہ اس خوش فہمی میں خوش ہو گئی۔ شارق بہت اچھے سے خیام سے ملا۔ اسے فبیہا کے سب دوستوں سے مل کر اچھا لگ رہا تھا اور خیام تو ویسے بھی اسپیشل تھا۔ فارس کو دیکھ کے خیام کا کچھ منہ ضرور بنا۔ وہ کالج ٹائم سے اسے بس دوستی کے لحاظ میں برداشت کر رہا تھا۔ اس کی اور حرکتیں اور باتیں کسی کو نہیں بھاتی تھی۔ یار گائز، میں اپنے فارم ہاؤس پر ایک کڈز پارٹی ارینج کر رہا ہوں اپنے بھتیجے کی سالگرہ کے لیے، تم لوگ بھی آنا۔ ریحان نے سب کو دعوت دی۔ اور خیام، تم اس بچی کو بھی لے آنا، فارس بول پڑا۔ فبیہا کی ہنسی بچی سن کے نکل گئی۔ سب ایمانی خیز ہنسی ہنسنے لگے۔ کون بچی؟ خیام نے سب کو چھوڑ کے فارس کی طرف جارحانہ رخ کیا۔ وہ تمہاری بچی، آئی مین یور کزن۔ وہ بےہودگی سے ہنسا۔ شی از مائی کزن، سو بیہیو یور سیلف فارس۔ خیام نے دانت چبا کے اسے دیکھا۔ تو وہی تو بولا، بچی پلس کزن۔ وہ ہنوز بدتمیزی سے بولا، مگر اس بار خیام نے اسے مکہ جڑنے میں دیر نہیں کی۔ اوہ واٹ خیام! سب ان دونوں کو پکڑ رہے تھے جو ایک دوسرے کے گریباں تک آ چکے تھے۔ نورے کا نام مت لینا، خیام دھارا۔ فبیہا ڈر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اتنے طیش میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ فارس اپنا ٹوٹا جبڑا لے کے گر پڑا۔ وہ راستے میں تھا جب اسے فبیہا کی کال ملی۔ خیام، تم ٹھیک ہو؟ تم اس بغیرت انسان کی بات پہ ہنس رہی تھی، اس کے بعد بھی مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ وہ آتش فشاں ہو رہا تھا۔ خیام، لینگویج پلیز، کیا ہو گیا ہے؟ فبیہا شوق میں تھی۔ وہ کیسے بات کر رہا تھا؟ تم اچھے سے جانتی ہو، میرے نکاح کی خبر پھیل چکی ہے ہمارے سرکل میں۔ وہ فارس اسی وجہ سے نورے کو بیچ میں لا رہا تھا اور تم اس وقت بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اب جاؤ کرو انجوائے۔ خیام نے غصے سے فون کاٹا۔ آج اس کی غیرت پورے طور پر جاگ رہی تھی۔ کوئی کیسے اس کی بیوی تک آ سکتا ہے؟ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ 3 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ آنکھیں کھلتے ہی خیام کا جاذب چہرہ اسے نظر آیا۔ وہ نکاہت سے مسکرا دی۔ کیسی ہو میری جان؟ وہ محبت سے نورے پہ جھک گیا۔ درد ہو رہا ہے جسم میں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، دوا سے ڈرپ سے ہمت رکھو مائی اسٹرانگ پارٹنر۔ خیام نے اس کا ماتھا چوما۔ آپ؟ نرس نے ڈرپ چینج کرتے ہوئے اسے دیکھ کر جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میں ان کا ہسبینڈ ہوں، آپ کائنڈلی اپنا کام کریں۔ خیام نے ٹکا سا جواب دیا تو نرس منہ کھولے باہر چلے گئی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے خیام۔ نورے کی آواز دھیمی تھی، لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ خیام نے خود کو اس کے قریب کیا۔ مجھے اب فبی اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ آپ کی دوست ہے۔ اچھا، اور؟ خیام نے حیرانی سے اس کی بات سنی۔ آپ کا گھر اچھا لگتا ہے؟ وہ اٹک رہی تھی۔ ہمارا گھر نورے، وہ تمہارا بھی ہے۔ خیام نے محبت کے پھول برسائے۔ بی جان سے بھی بہت پیار کرتی ہوں میں، اور مجھ سے؟ خیام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ بی جان کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ سے یہ بولا۔ کیا؟ آئی لو یو خیام، نورے نے بول کے جلدی سے اپنا چہرہ چھپایا۔ خیام کے کاندھوں سے کوئی بوجھ ہٹا تھا۔ وہ اس سفر میں اکیلا نہیں تھا، وہ اس کا پسندیدہ بن گیا تھا جو کبھی اس کی ناپسندیدہ تھی۔ یہ دل کی بازیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، کب پلٹ جائیں پتہ نہیں چلتا۔ ادا آئی، جفا آئی، غرور آیا، حجاب آیا، ہزاروں آفتیں لے کر حسینوں پر شباب آیا۔ اب میں کچھ کہوں؟ خیام نے اس کے چہرے سے ہاتھوں کو ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آئی لو یو ٹو، لو یو مور، اس نے گرم جوشی سے باقاعدہ اظہار محبت کیا۔ نورے کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ قرب کا یہ لمحہ اسے حاصل زندگی لگا۔ وہ یکدم اچھا محسوس کرنے لگی۔ بیمار کو قرار آ گیا تھا۔ کئی دیواریں آج گر چکی تھیں، اب کچھ انکہی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں مسکرائے جا رہے تھے۔ خیام نے خود کو ٹین ایج میں محسوس کیا، پہلا پیار والی فیلنگز، اور نورے یکدم بڑی ہو گئی تھی، سمجھدار، گہری۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، مگر ڈاکٹر کے آنے سے ان کا ٹرانس ٹوٹا۔ یہ پہلے سے کافی بہتر لگ رہی ہیں، اگر یہی پروگرس رہی تو آپ انہیں کل ہی گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ پروفیشنل انداز میں نورے کا معائنہ کر رہی تھی۔ جو نرس کچھ دیر قبل کمرے سے نکل کے گئی تھی وہی ساتھ آئی اور ڈرپ بدلتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ نورے تو نورے، خیام تک شرما گیا۔ 2 سال بعد۔ صحیح سے ناشتہ کرو نورے، پیپر میں کمزوری ہوگی ورنہ، تہمینہ اسے باقاعدہ ٹھونس رہی تھی۔ آج اس کا بورڈ کا لاسٹ پیپر تھا۔ وہ جلد از جلد جا کے گھر واپس آنا چاہتی تھی کیونکہ خیام نے آؤٹنگ کا پلان بنا رکھا تھا، اسے شاپنگ بھی کروانی تھی۔ فبی پلیز ڈو می اے فیور، خیام کی کال پہ اجت بھری آواز آئی۔ ہاں بولو ڈیئر، فبی کا لہجہ کھنکھناتا ہوا تھا۔ یار تم سینٹر سے نورے کو پک کر کے شاپنگ کروا دو، میں نے اس سے آؤٹنگ کا پرومس کیا تھا مگر مشکل لگ رہا ہے۔ ضروری شاپنگ ہے، تم کروا دو، باقی گھمانے کا میں دیکھ لوں گا، ہو سکتا ہے میں جوائن کر لوں تم لوگوں کو مال میں۔ وہ سینٹر پہ ویٹ کر رہی ہوگی، میں نے منع کیا تھا اسے کہ گھر نہ جائے، ڈرائیور کی جگہ میں آؤں گا۔ اوکے ریلیکس، آئی ول مینیج آل تھنگ، تم مال آ جانا، مجھے سینٹر کی لوکیشن بھیجو، میں جاتی ہوں۔ فبیہا نے چٹکی بجا کے مسئلہ حل کر دیا۔ سو نائس آف یو یار، خیام متشکر ہوا۔ اچھا اب شکریہ ادا کرے گا۔
فبی نے طنز کیا تو وہ مسکرا دیا۔ اوکے میں سینڈ کرتا ہوں۔ خیام کا ڈر تھا دیر زیادہ نہ ہو۔ نورے کی پریشانی اسے برداشت نہیں تھی، مگر سب سے بڑی پریشانی کو وہ خود کو اس کے پاس بھیج رہا تھا۔ وہ تھکی ماندی شاپنگ سے واپس آ کر صوفے پہ آڑی ترچھی لیٹی تھی جب مسز نجف لکھانی پرس جھلاتی اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ آ گئی اپنے بوائے فرینڈ کی بیوی کو شاپنگ کروا کے؟ ان کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ وہ بچی ہے، کم آن مام، فبیہا نے چڑ کے جتایا۔ آج بچی ہے، کل وہ بڑی ہو جائے گی اور تم بوڑھی۔ وہ بھی جتاتے ہوئے بولی۔ بیٹی کی یہ خاری ان کے لیے ناقابل برداشت تھی اور وہ اسے سیٹل دیکھنا چاہتی تھی۔ سو واٹ، خیام بھی برا ہوگا میرے ساتھ؟ مرد کبھی برا نہیں ہوتا میری جان۔ انہوں نے افسوس سے بیٹی کو دیکھا۔ فبیہا کا فون بجا تھا، شارق کی کال تھی۔ اس وقت وہ حیران ہوئی۔ نجف بھی بھانجے کی کال پہ الرٹ ہوئی۔ کیسی ہو فبی؟ شارق نے اپنائیے سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ سنانا یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں پاکستان تم سے ملنے، شارق نے لہجے میں محبت سے منہ کر کہا۔ او گریٹ، ضرور آؤ، تمہاری خالہ کا گھر ہے، مگر صرف میرے لیے آ رہی ہو تو اپنے پیسے خرچ نہیں کرنا، میں خیام سے نکاح کر رہی ہوں۔ اس نے شارق کو سناتے ہوئے ماں پہ بم پھوڑا۔ وہ لیٹ نائٹ گھر میں داخل ہوا تھا اور حسب توقع نورے کو اپنے منتظر پایا۔ آپ آئی کیوں نہیں مال؟ وہ سخت ناراض تھی۔ اسے آئیڈیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، پھنسا ہوا تھا، تم جانتی ہو نئے آفس کی سیٹنگ میں۔ اس نے اس کی ناراضگی کم کرنے کی کوشش کی۔ فبی نے کروا دی سب شاپنگ؟ جی، نورے مزید نہیں بولی۔ خیام سمجھ گیا وہ کیوں ناراض ہے۔ مجھے اسے نہیں بھیجنا چاہیے تھا، مگر میں نے سوچا تم دونوں وقت ساتھ گزار لو تو بس۔ وہ کچھ خجل ہو رہا تھا اس بات پہ۔ کچھ وقت کیا خیام، اب تو ساری زندگی اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ نورے کی آواز بھر آ گئی۔ وہ رخ موڑ کے آنسو چھپانے لگی۔ میری جان، خیام یکدم اس کے سامنے آیا۔ تم نے ہی حوصلہ دیا تھا، تم ہی ٹوٹ رہی ہو اب۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکا۔ نورے نے اپنے لب اس کے مزید قریب کر دیے۔ اس کی قربت ہی اس بے قراری کا سارا حل تھی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، کیسے پتہ نہیں، مگر کر دوں گا۔ خیام نے اس کے گرد اپنی پناہیں مضبوط کی تو وہ بھی سمٹ گئی۔ میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں، تم تو میری جان ہو۔ خیام مسکرا دیا۔ تھامے تمہارا ہاتھ، بہت دور تک چلیں، اب جیت ہو یا مات بہت دور تک چلیں۔ 2 سال پہلے وہ ہسپتال سے چھٹی لے کے نورے کو گھر لے آیا تھا۔ فبی سے ناراضگی ہنوز تھی۔ وہ کسی کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، سارا فوکس نورے پہ تھا۔ آپ کچھ پریشان ہیں؟ نورے کو وہ کل رات کے مقابلے میں کافی چپ لگ رہا تھا۔ کل تو اظہار ہوا تھا، عہد و پیمان باندھے گئے تھے، اور آج یہ چپ، جبکہ وہ سامنے تھی۔ نورے، خیام نے سب چھوڑ کے اسے تھاما اور بیڈ پہ اٹھا کے بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے آن بیٹھا۔ آج تخت یا تختہ تھا، وہ تھک گیا تھا منجھدار میں رہ کے اس بھنور سے اسے نکلنا تھا بس۔ جی، نورے ہمتن گوش تھی۔ تم مجھے کیسا انسان سمجھتی ہو؟ خیام نے اس کا امتحان لینا شروع کیا۔ بہت اچھا، سب سے اچھا، وہ زور سے بولی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں اچھا نہیں ہوں، میں نے بہت برے کام کیے ہیں، پھر تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، وہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ نورے نے عقیدت سے کہا۔ وہ اس کے برے کاموں کی نوعیت نہیں سمجھ رہی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں نورے، مگر میں نے کسی اور سے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا شوہر بنوں گا۔ اب بتاؤ، اگر میں وعدہ پورا نہیں کروں گا تو میں کیسے اچھا انسان ہوا؟ وہ میری وجہ سے روئے گی تو میں کیسے اچھا انسان ہوا؟ تم بتاؤ۔ خیام نے اسے دیکھا جس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ کس سے وعدہ کیا تھا آپ نے؟ اس نے آنسوں کو روکا مگر ناکام رہی۔ نورے کو روتا دیکھ کے اسے خود سے مزید نفرت ہوئی۔ فبیہا سے وہ ندامت سے چور لہجے میں بولا۔ آپ کی دوست؟ وہ حیران تھی۔ وہ دوست بھی ہے اور گرل فرینڈ بھی۔ خیام کا سر مزید جھک گیا۔ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ نورے نے پوچھا۔ نہیں، اب نہیں، مگر وعدے کی پھانس اٹک کے رہ گئی ہے۔ یقین کرو میں نہیں جانتا تھا حلال کی لذت اتنی ہے، ورنہ کبھی فبیہا سے حرام کا رشتہ نہیں بناتا۔ اس کے لہجے میں صداقت تھی۔ نورے فخر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ کو اپنا وعدہ نبھانا چاہیے۔ دادا جی کہتے ہیں مسلمان ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیتے۔ نورے، تم بہت معصوم ہو، بہت عظیم ہو، شاید اسی لیے اللہ نے میرے دل تمہاری جانب پھیر دیا، ورنہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خیام نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہمیشہ آپ مجھے کبھی نہ چھوڑیے گا۔ میں فبیہا کو کچھ نہیں کہوں گی، ان کی عزت کروں گی، آپ کی گڈ گرل ہوں میں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ خیام اس کی محبت کے بوجھ تلے دب سا گیا۔ حال شارق پاکستان آیا ہوا تھا، مگر اس نے ہوٹل میں قیام کر رکھا تھا۔ فبیہا کو پتہ چلا تو اسے افسوس ہوا۔ وہ بہت روڈ ہو گئی تھی اس کے ساتھ۔ کہاں جا رہی ہو؟ نجف لکھانی نے اسے تیار دیکھا تو پوچھا۔ شارق سے ملنے اس کے ہوٹل۔ وہ نرمی سے بولی۔ ان کے چہرے پہ خوشی دوڑ گئی۔ شکر ہے تمہیں میرے بھانجے کا خیال آیا، اچھا کزن ہے میرا وہ آپ نے اور خالہ نے مل کر سب کمپلیکیٹڈ کر دیا۔ وہ ناراض ہوئی۔ شارق کی پسند ہو تم، تبھی رشتے کی بات ہوئی تھی، مگر تمہیں تو دوسری بیوی بننا ہے، کسی کی شوق سے بنو اور ساری زندگی افسوس کرنا پھر۔ خیام مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ چیخی۔ واقعی وہ محبت کرتا تھا، اب اس کی حالیہ جذبات سے ساری سوسائٹی واقف ہے۔ فارس کا واقعہ مجھے بھی پتہ ہے اور اس کی حسین بیوی سے بھی مل چکی ہوں میں۔ خوابوں سے نکل کر حقیقت میں آ جاؤ فبی، ورنہ بھیانک تعبیر تم سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ کہہ کر رکی نہیں۔
फबीहा ने पर्स और मोबाइल सोफे पे फेंका। अपने बेख्वाब कवारों को मुकफल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। मेरे पास महज रूह होती तो तुम्हारी रूह पर इक्तफा कर लेता, मगर मेरे पास एक जिस्म भी है, तुम्हारे शाने, बाजू, हाथ और फिर तुम्हारे सीने में खुदा का घर और इस ज़मीन पर माथा टेकता हुआ मैं। मुझे ये सब मतलूब है। जिन बाहों का तस्वर किए बगैर नींद नहीं आती, उनकी गिरफ्त महसूस किए बगैर ज़िंदगी कैसे कट सकती है? इम्कान ही नहीं। ओफ! नूरे ने बेसाख्ता लब काटे। तस्वर में ख़याम का भरपूर वजूद और उसका लम्स नूरे को गुदगुदा गया। शोहर का ख्याल ही औरत को खुश करने के लिए काफ़ी है। उसने आंखें खोली तो सामने वो मुजस्सम मौजूद था। आप? नूरे हक्का बक्का थी। ख़याम ने हाथ से रिसाला उस पर फेंका। ये क्या सस्ती बकवास पढ़ रही हो? उम्र देखी है अपनी? वो शदीद गुस्से में था। नूरे को टूट के शर्म आई। कोई जवाब न बन पाया तो मुँह छुपा गई। इधर देखो। ख़याम ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और नरमी से उसके आगे घुटनों में बैठ गया। ब्लैक ट्राउज़र पे लूज़ वाइट शर्ट और जॉगर्स पहने वो कुछ थका सा था। शायद वो भी जिम से लौटा था। ये सब पढ़ने की तुम्हारी उम्र नहीं है। मैं 15 साल की हूँ, नूरे ने डरते डरते कहा। तुम अभी भी छोटी हो। ख़याम मुस्कुराया। मगर आपकी बीवी तो हूँ। नूरे ने आंखें फैलाईं। तो? ख़याम गर्व भरा गया। तो मुझे सब पता होना चाहिए। वो कुछ झिझकी। तुम्हें जो बताना होगा मैं खुद बता दूंगा, समझा दूंगा अमलन। ख़याम ने अपनी गहरी नज़रें उस पर जमाई तो वो नज़र चुरा गई। ये पल उसके लिए बहुत कीमती थे। जब जब ख़याम पास आता था उसने बेसाख्ता नरमी से नूरे का गाल सहलाया। ऐन उसी वक्त उसका फ़ोन जगमगाने लगा। फबीहा की ये तीसरी कॉल थी जिसे उसने नज़रअंदाज किया था। ख़याम की तरफ से मुसलसल तीसरी बार कॉल इग्नोर की गई। वो खून पटक के कार की चाबियाँ लेके बाहर की जानी भरी। उसका रुख शार्क के होटल की तरफ था। गाड़ी हल्की स्पीड से रवा थी। उसका जहन भी माजी में रवा दवा था। 2 साल पहले। तुम सच कह रहे हो ख़याम? फबीहा को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, वो मान गई है। तो फिर कब है हमारा निकाह? फबीहा बेताब थी। अभी नहीं, 2 साल बाद, जब वो मज़ीद समझदार हो जाएगी, तब मैं दोबारा उसे परखूँगा और तब इमाम को भी बताऊँगा। तब तक हम ऐसे ही रहेंगे जैसे चल रहा है, चलने दो। तुम बस नूरे से ताल्लुकात अच्छे रखो, वो मेरे लिए अहम है और इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद तुम मज़ीद हो गई है। ख़याम ने उसे जिता दिया। तुम मिल रहे हो, अब मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। तुम खुश होना। फबीहा ने उसे टटोला। क्या सुनना पसंद करोगी? ख़याम ने कहा। सच। फबीहा जानना चाहती थी। मैं खुश नहीं हूँ, सिर्फ अपनी कमिटमेंट निभा रहा हूँ। ख़याम ने सारा सियाको सबाक उसके आगे पेश किया। तुम खुश हो, बस जाहिर नहीं कर रहे। तुम सिर्फ गिल्ट में हो नूरे की वजह से। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी कि तुम सब भूल जाओगे। फबीहा पुरअज़्म थी। ख़याम हंस दिया। चलो ये भी करके देख लो। उसने फ़ोन रख दिया। उन गुज़रे 2 सालों में सब बदल गया था। वो अक्सर नूरे से मिलती। नूरे का इखलाक अब उसके साथ अच्छा हो गया था। ख़याम ने फ्लैट सेल कर दिया था। वो उससे बाहर कम ही मिलता। जब भी मिलता नूरे हमेशा साथ होती। ऑफिस में भी उससे कम सामना होता। वो जितना पास जाती वो उतना दूर हो जाता। मगर फबीहा ने हार न मानी। उसे नूरे के चेहरे के सुकून से गुस्सा आता। उसका इत्मीनान देख के वो अंदर ही अंदर खोलती रहती। आखिर ऐसा क्या इत्मीनान दे दिया ख़याम ने कि वो इतनी खुश मुतमिन रहती है? और ये राज भी कुछ वक्त बाद खुल गया था जब वो और नूरे शॉपिंग पर साथ थी। नूरे, तुम्हें पता है ना ख़याम मुझसे शादी कर रहा है? फबीहा ने शेक का ग्लास टेबल पर रखा। जी, मेरी ही इजाज़त थे। वो शॉपिंग बैग्स साइड पर रख के ऐन उसके सामने हाथ सीने पे लपेटे बैठी थी। चेहरा बला का पुरसुकून था। जो भी है, मगर वो मेरा हो जाएगा। तुम्हें एतराज़ तो नहीं? आपके होते हुए मेरे हो गए, आपको एतराज़ हुआ था? उसने जलता हुआ सवाल उल्टा उसकी तरफ फेंका। फबीहा को इस वक्त 15 साल बच्ची नहीं, कोई 55 साल पुख्ता औरत लग रही थी। तुम्हें ये बातें किसने सिखाई? वो गुस्सा हो रही थी या बेबस, उसे खुद नहीं पता चल रहा था। वक्त ने सब बता दिया और ख़याम की मोहब्बत और एतमाद ने इतना गहरा कर दिया है कि मामूली पत्थरों के आने से कोई हलचल नहीं होती मुझ में। इतना भरोसा है उस पर, इस मर्ज़ात पे? फबी का अंदाज़ तंज़ो मज़ाक वाला था। नहीं, मुझे ख़याम पे नहीं, अल्लाह पे भरोसा है, जिसने उन्हें मेरी तकदीर में लिखा। अगर वो आपके होते तो अल्लाह मुझे क्यों देता? मगर वो मेरा हो रहा है। अब फबीहा सुलग के रह गई। हुए तो नहीं ना, कोई हाथ से छीन सकता है, नसीब से नहीं। आप मुझे घर ड्रॉप कर दे प्लीज़। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। फबीहा लाजवाब हो चुकी थी। हाल, तुम अपने होश में तो हो ख़याम? तुम्हारे सर से अब इस फबीहा का भूत अभी तक नहीं उतरा? तहमीना उसकी निकाह वाली बात सुन के आपे से बाहर हो गई। मॉम, कोई भूत नहीं है, कमिटमेंट है बस। बाहर में गई कमिटमेंट मैं नहीं मानती। मैं मानता हूँ और निभाऊंगा भी। नूरे का सोचा है, उन्होंने एहसास दिलाया। उसी का सोच के ये सब किया है, उसी की इजाज़त से। वो आहिस्ता से बोला। क्या वो जानती है? वो कौन होती है इजाज़त देने वाली? उन्हें शदीद तैश आया। मेरी बीवी है, उसकी ही इजाज़त अहम है। ख़याम ने उन्हें बावर करवाया। तुमने क्या कहा है मेरी मासूम सी बच्ची से कि वो मान गई? तुम इस चुड़ैल के साथ मिलकर मेरी भतीजी से नाइंसाफ़ी कर रहे हो। वो आग बगोला हो रही थी। फबीहा उन्हें एक आंख नहीं भाती थी। मॉम प्लीज़, फबीहा को क्यों बोल रही हैं? वो इज़्ज़तदार लड़की है।
کتنی عزت دار ہے جانتی ہوں میں، عزت بنانا تھا تو عزت سے رہتے اس کے ساتھ، تمہاری فلیٹ کی داستانیں اور مالدیو کے قصے سب جانتی ہوں میں۔ جی یہی وجہ ہے اسے اپنانے کی، میں بے ضمیر نہیں بن سکتا، یہ طاقت یہ اچھائیاں نورے کو دیکھ کر ہی اپنے اندر پیدا کی ہیں۔ وہ مجھے اچھا سمجھتی ہے تو میں اسے اچھا بن کے دکھاؤں گا، اپنے ہر گناہ کا ازالہ کروں گا، مگر اللہ گواہ ہے فبیہا صرف ذمہ داری ہوگی، محبت بس نورے سے ہے۔ اس کا مستحکم لہجہ تہمینہ کو چپ کروا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں ماں باپ کا کہا مانو، حرام سے بچو۔ اب تمہیں احساس ہوا جب پھنس چکے ہو؟ تہمینہ کول ڈاؤن ہو کر بیٹے کو سمجھا رہی تھی۔ بہت شدت سے احساس ہو گیا کہ حلال رشتے جیسا سکون کہیں نہیں۔ خدا مجھے ہمت دے کہ میں یہ آزمائش جھیل لوں، دونوں کے حقوق پورے کر سکوں۔ خیام کا لہجہ اور آواز نم تھے۔ تہمینہ نے بیٹے کا کاندھا تھپ تھپا کے تسلی دی۔ اللہ کوئی راہ نکالے گا، وہ دل ہی دل میں دعا گو تھی۔ کل میرا نکاح ہے شارق۔ فبیہا کا لہجہ مدھم تھا، وہ اس وقت جم خانہ کراچی میں شارق کے کمرے میں موجود تھی۔ مبارک ہو، وہ مسکرا کے بولا۔ میری طرف سے آؤ گے نکاح میں؟ ماما بابا نے بائیک آؤٹ کر دیا ہے۔ وہ یاس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ضرور آؤں گا، یہاں نہیں ہوتا آسٹریلیا میں ہوتا، تم بلاتی تب بھی آتا، وہ خوش دلی سے بولا۔ پاگل ہو کیا؟ وہ تپ گئی۔ ہاں تم سے کم۔ وہ بے ساختہ ہنسا تو فبیہا بھی مسکرا دی۔ میں ٹھیک کر رہی ہوں نا شارق؟ اس نے یکدم پوچھا۔ نہیں، تم ایک اچھے بھلے کپل کے بیچ میں آ رہی ہو۔ بیچ میں وہ آ گئی، فبیہا نے ترخ کے بولا۔ نہیں، وہ خود نہیں آئی، اس کا قسمت ہے، اور تم زبردستی خیام کی قسمت بننا چاہ رہی ہو۔ خیام نے مجبوری میں نکاح کیا تھا، اور اب تو وہ مجھے کہیں سے مجبور نہیں لگتا۔ کم آن فبیہا، کب تک آنکھیں جان بوجھ کے بند رکھو گی؟ اس گیدرنگ میں دیکھا تھا میں نے، وہ کتنا کیئرنگ، کتنا پوزیسو ہو رہا تھا اپنی وائف کے لیے۔ مرد یہ سب صرف اپنی پسندیدہ عورت کے لیے کرتا ہے۔ شارق نے اسے آئینہ دکھایا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ رو پڑی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم حقیقت سے نظر چرا رہی ہو، گناہ پر گناہ کر رہی ہو، ایک کپل کو توڑ رہی ہو، اپنی اور خیام کی دوستی سے ہاتھ دھو رہی ہو، اپنی اچھی بلی جوانی خوار کر رہی ہو۔ شارق جھنجلا گیا۔ بس کل نکاح ہے میرا، آنا ہو تو آ جانا۔ فبیہا پرس اٹھا کے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شارق سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ بلاخر اس شب آن پہنچی تھی کہ کل یقیناً سب بدلنے والا تھا۔ تہمینہ خاموش تماشائی بن گئی تھی۔ انہیں نورے سے شکوہ تھا کہ اس نے سب باتیں ان سے چھپائیں۔ خیام نے کل کے نکاح کا ارینجمنٹ ریحان کے گھر کروایا تھا۔ وہ اور نورے اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ نورے کو اس وقت صرف تنہائی درکار تھی۔ تہجد سے فجر تک وہ صرف سجدہ ریز رہی۔ یا اللہ مجھے صبر دے، اگر یہ تیرا فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے، اور اگر یہ کوئی سازش ہے تو مجھے اور میرے شوہر کو اس سے بچا لے، اس کی فریاد سن لے جس کا تیرے سوا کوئی نہیں۔ وہ بلک بلک کے رو دی۔ صبح 10 بجے خیام پورچ میں دکھائی دیا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی، سفید شلوار کرتے میں ملبوس، اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ خیام نے اوپر نظر کی تو وہ پردے کے پیچھے جا چھپی۔ اسے دیکھ لیتی تو شاید روک لیتی، اسی ڈر سے اس نے خیام کا سامنا نہیں کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے آگے بڑھ چکا تھا۔ نورے کے دل کو دھکا سا لگا۔ دلہن کو بلائیں، نکاح خان نے تیسری بار اصرار کیا۔ ریحان نے پہلو بدل کے خیام کو دیکھا جو مسلسل فبیہا کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، مگر جواب ندارت، شاید راستے میں ہو۔ ریحان نے قیاس ظاہر کیا۔ اسی وقت لاؤنج میں فبیہا داخل ہوئی، مگر دلہنوں والے حلیے سے آری کہاں رہ گئی تھی؟ آؤ بیٹھو۔ ریحان نے آگے بڑھ کے اسے تھامنا چاہا، مگر فبیہا نے اشارے سے اسے روک دیا۔ خیام بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے وہ کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ فبیہا نے خیام سے پوچھا۔ اسی لیے بیٹھا ہوں یہاں، اور یہ سب بھی۔ خیام نے خود پہ قابو رکھا۔ مجھ سے پیار کرتے ہو؟ یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئی ہو، دیر ہو رہی ہے۔ خیام کا بوسا آ رہا تھا۔ میں نہیں کروں گی جب تک نہیں بتاؤ گے۔ وہ بضد تھی۔ چپ کر جو یار فبیہا، سر پھٹ رہا ہے میرا۔ وہ بے قابو ہوا۔ میں یہ نہیں کر سکتی خیام، فبیہا نے روتے ہوئے کہا۔ خیام سمیت سب کا منہ کھل گیا۔ میں یہ تب کرنا چاہتی تھی جب تم مجھ سے محبت کرتے، جب محبت ہی نہیں رہی تو کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیوں فرشتہ بن رہے ہو اب اس نورے کو دکھانے کے لیے؟ کیا سمجھتی ہے وہ خود کو، وہ مہان اور میں شیطان ہوں؟ نہیں خیام، میں نے محبت کی، تم نے بھی کی تھی، مگر وقتی تم مرد بڑے بے غیرت ہوتے ہو، سب بہت گھٹیا۔ وہ مغلظات پہ اتر آئی تھی۔ ریحان کچھ کہتا مگر خیام نے اسے روک دیا۔ فبیہا کے انکار سے ہی اس کی طبیعت ہلکی ہو گئی تھی، جیسے کوئی بوجھ کندھوں سے اتر گیا ہو۔ اب وہ چاہتا تھا کہ فبیہا بھی اپنے اندر کا طوفان تھما دے۔ اس نے بولنے دیا، سارا غبار نکلنے دیا۔ تمہیں تمہاری نورے مبارک۔ یہ گھر والیوں کو اپنے شوہروں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، میں بھی ناز کرنا چاہتی ہوں، گھر والی بننا چاہتی ہوں اس کی، جو صرف میرا ہے۔ میں ایک بٹے ہوئے شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نورے کو بتاؤں گی میں بھی اچھی لڑکی ہوں، تمہاری ماں کو ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں نے کسی کا گھر نہیں توڑا۔ خیام، میں بھی تمہاری نظروں میں معتبر بن کے رہنا چاہتی ہوں جیسے نورے ہے۔ میں تم پہ بوجھ نہیں بن سکتی، ہم تینوں کی زندگی میں زہر نہیں گھول سکتی مزید۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی، شل ہو چکی تھی ان گزرے سالوں کی جنگ سے، حقیقت سے بھاگتے بھاگتے تھک چکی تھی۔ تم نے صحیح کہا فبیہا، میں واقعی گھٹیا اور بغیرت ہوں۔ مجھے اللہ نے موقع دیا اپنی غلطی سدھارنے کا، وہی کر رہا تھا، مگر اللہ سب کا ہے، صرف میرا یا تمہارا نہیں، نورے کا بھی ہے، شارق کا بھی ہے۔ ہمارے گناہوں کی سزا وہ ان دونوں کو
نہیں دینا چاہتا۔ وہ دونوں جو ہم سے بے انتہا مخلص ہیں، محبت کرتے ہیں جیسے مجھے نورے سے محبت ہوگی، مجھے یقین ہے جلد یا بدیر تمہیں بھی شارک سے ہو جائے گی۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، ایک سچے مخلص دوست کی حیثیت سے میں ہر قدم تمہارے ساتھ ہوں۔ بلا جھجک کہہ دینا مجھ سے کچھ بھی، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا فبی۔ خیام کی آنکھیں اس کا چہرہ بھگو رہی تھیں۔ فبیہا کے قدموں میں گرا وہ اس سے معافی کا طلبگار تھا۔ ایک لڑکی کو یوز کرنے، اسے بیچ راستے میں چھوڑنے پہ وہ نادم تھا۔ فبیہا کو سکون مل گیا۔ اس کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ آج ہوا تھا۔ وہ یقیناً ایک اچھی تربیت کا مرد تھا جس نے اپنا قول آخر تک نبھایا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پوچھے۔ آج اسے محبت اور ہوس کا فرق سمجھ آ گیا تھا، حلال کی طاقت کا احساس ہو گیا تھا۔ آج خیام درانی اور نورے آغا کا ریسیپشن تھا۔ شہر کی ساری کریم مجھے تھی۔ تہمینہ درانی مسکراتے ہوئے سب مہمانوں سے مبارکبادیں وصول کر رہی تھیں۔ مسز نجف اور فبیہا بھی اس ولیمے میں شریک تھے، ماں شارک کی۔ فبیہا نے شارک کے ساتھ آسٹریلیا سیٹل ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس خیام اور پنک گھیردار پیپلم میں سجی سوری نورے اسٹیج کے ساتھ بیٹھے قیامت ڈھا رہے تھے۔ شارک اور فبیہا ایک ساتھ اسٹیج پہ چڑھے۔ آؤ سیلفی لیتے ہیں۔ ریحان نے موبائل آن کیا تو فبیہا مسکرا کے نورے کے قریب ہو گئی۔ تصویر من میں بسی یار کی، تسبیح پڑھی تیرے پیار کی، دل یہ میرا تیرے دل سے جا ملا ہے، رب سے جس کو مانگا تو وہ صلہ ہے، تقدیر جب سے تجھ سے جڑی ہے، جام محبت یہی عاشقی ہے، پوچھو نہ ہم ستائے ہوئے ہیں۔ وہ روم میں داخل ہوا تو نورے کی جان حلق میں آ کر اٹک گئی۔ شرمایا جا رہا ہے۔ خیام دھیرے سے چلتا ہوا اس کے مقابل بیٹھا جو ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ آپ میری کون ہیں؟ خیام نے معصومیت سے پوچھا۔ بیوی، نورے کی مری مری آواز نکلی۔ تو بیوی اتنی دور کیوں ہے؟ خیام نے جھٹکے سے اسے کھینچ کے خود پہ گرا لیا۔ اس کا نازک وجود ہلکولے لے رہا تھا۔ خیام کا ایک ہاتھ اس کی کمر پہ تھا اور دوسرا اس کے لبوں پر۔ وہ پہلے منہ دکھائی دیں۔ وہ خود کو دور کرنے لگی۔ سب تمہارا ہی تو ہے جان۔ خیام نے اسے لٹا کے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ شاید بوسہ اسی مرد نے ایجاد کیا تھا جسے عورت کو چپ کروانے کا کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا۔ کمرے میں پھولوں کی مہک ان کے سرسراتے بدنوں کو مہکا رہی تھی۔ آج محبت کا خراج وصول ہو رہا تھا جس نے عمر اور جسم کا ہر فاصلہ مٹا دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ناول کیسے لگ رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔